الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین و بہ نستعین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا رحمۃ للعالمین بالقاسم محمد والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعات وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا حتى تسكنه اللهم صل على محمد وما بعد. السلام علیکم وہ جو ہوم ورک دیا تھا اس کے حوالے سے جو ہے وہ تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں. یعنی میرے خیال سے کانسیپٹ جو ہے وہ ایک یہ بھی آگا کا ہوم ورک دیکھا ہے, باقی کے آگا ان کی ہوم ورک دو آگا کا دیکھا ہے, ایک نے ای میل کی تھی اور ایک نے ہینڈ آؤٹ کیا. باقی کے آگا ان کا ہوم ورک کا نہیں پتا, تو کسی نے لکھا آپ نے صحیح. تو وہاں سے جو کانسیپٹ تھا وہ کلیئر ہو گیا ہے. مقصد جو تھا ہوم ورک کا وہ یہ تھا کہ جیسے جو میں سمجھ رہا تھا آپ نے بھی اسی طرح سے سمجھا. تو اس کو ہم ایک یعنی آپ اس کو اپنی زندگی کے اندر ایک پریکٹس کے طور پہ کر سکتے ہیں کہ جیسے ابھی آپ نے ہوم ورک کیا اس کے بارے میں سوچا. تو میں یہ نہیں کہہ رہا, ہمارے پاس ماشاء اللہ سے اللہ کا شکر ہے اور میرے خیال سے ہمارے مکتب کے اندر سب سے زیادہ دعائیں پائی جاتی ہیں اور بہترین دعائیں پائی جاتی ہیں, یعنی کہ جس کو کہ آپ کو کسی تاریخ میں کسی بھی مذہب کے اندر کسی بھی جگہ پہ اتنی پیاری دعائیں نہیں ملیں گی. متاسفانہ ہمارا اپنا قصور ہے کہ ہم نے ان دعاؤں کو اپنے لیے بھی جیسے ہونا چاہیے تھا ویسے استعمال نہیں کیا, ویسے اس پہ عمل نہیں کیا. ان کو جیسے کہ مانگنی چاہیے تھی دعا وہ بھی نہیں مانگی, بس پڑھ کے جو ہے وہ ہم نے گزارا کر لیا. دوسرا ہم سے دوسری جو غلطی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے دوسرے لوگوں تک نہیں پہنچایا. یعنی بہت سارے ہمارے دوسرے مسلمان بھائی ہیں جو کہ اس معاملے کے اندر غریب ہیں, ان کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں. تو ہم سے یہ غلطی ہوئی کہ ہم نے ائمہ معصومین علیہ السلام کو جس حوالے سے انٹروڈیوس کروانا چاہیے تھا اس طرح سے انٹروڈیوس نہیں کروایا. ورنہ جو دعاؤں کا سلسلہ ہے یا دعاؤں کی جو ہمارے پاس ڈیٹا بیس ہے سلام ہے, اس ڈیٹا بیس کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو اگر ہم ائمہ معصومین کو, کیونکہ دعا کے معاملے میں تو کوئی عقائد کے مسائل نہیں ہے, کوئی یہ نہیں ہے کہ ولایت علی کو مانو یا نہ مانو. دعا کا مسئلہ تو یہ ہے کہ ہر کوئی خواہ وہ بندہ کسی بھی مذہب کا ہو وہ دعا مانگتا ہے اور اس کی دعا قبول بھی ہوتی ہے, ورنہ وہ دوبارہ دعا نہ مانگے. سے اگر دیکھا جائے کہ ایک ہندو دعا مانگتا ہے تو ہندو کی دعا بھی پوری ہوتی تبھی تو وہ اسے موٹیویشن ہوتی ہے کہ وہ دوبارہ دعا مانگے. اگر اس کی دعا پوری نہیں ہو رہی تو وہ پھر دعا مانگنی بند کر دے. کرسچنز کی بھی اسی طرح سے بالآخر میں مانگتے قبول ہوتی ہے, اور ہر وہ شخص جو کہ کسی بھی طرح سے خدا کو پکارتا ہے اس کی دعائیں جو ہیں وہ قبول ہوتی ہیں. جاتی وہ سب خدا کے پاس ہی. اب اس کے اندر دیکھیں دعا مانگنے کے اندر اس کی قبولیت کے اندر جہاں تک خدا رحمان ہے اس کے اندر اس نے کوئی شرط نہیں رکھی کہ میں صرف اور صرف مسلمانوں کی دعاؤں کو قبول کروں گا, کیونکہ وہ رحمان ہے, وہ ہر کسی کی دعا سنتا ہے, ہر کسی کے لیے اس کے پاس رحم ہے. اور رحم آپ کو یاد ہو تو بتایا تھا کہ رحم کا کیا ہوتا ہے نا معنی. رحم کا معنی آپ کو اگر یاد ہو کہ جب آپ کسی شخص کو دیکھتے ہیں کہ جو اپنی خود سے وہ کام نہ کر سکے, جیسے سڑک پہ آپ نے ایک اندھے کو دیکھا وہ کراس نہیں کر پاتا, اس کو دیکھ کے جو فطری طور پہ ہر شخص کے اندر جو جذبہ پیدا ہوگا جس کے اندر تھوڑی سی انسانیت ہو وہ یہ ہوگا کہ میں اس کی مدد کروں سڑک کو کراس کرنے. یعنی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر کسی کو قدرت دینے والا, یعنی خود سے, کیونکہ وہ واجب الوجود ہے اور ہم ممکن الوجود ہیں, تو خود سے ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو جب وہ ہماری طرف نگاہ کرتا ہے
اس کے اندر جو اب یہ کہنا کہ جذبہ خدا میں پیدا ہوتا ہے ایسا نہیں ہوتا، لیکن ہم اپنی طرح اپنی سوچ کے مطابق سمجھنے کے لیے کہ جب وہ ہماری طرف نگاہ کرتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ یہ لوگ خواہ وہ کافر ہو، فاسق ہو، فاجر ہو، کرسچن ہو، ہندو ہو، کوئی بھی ہو، وہ جب ہمیں دیکھتا ہے تو وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ خود سے کچھ بھی نہیں کر سکتے، یعنی یہ خود سے سانس بھی نہیں لے سکتے، اگر میں ان کو قوت نہ دوں تو یہ سانس بھی نہیں لے سکتے، ان کا وجود جو ہے وہ مجھ پہ تکیہ کیے ہوئے، میری وجہ سے ان کا وجود ہے. تو وہ ہر کسی کی جو ہے وہ دعا اس بنا پہ قبول کر لیتا ہے، بھائی میں رحمان ہوں، اس کے اندر یہ رحم کا جذبہ ہے، یعنی ہماری اپنی سوچ کے مطابق، اور وہ جب ہر کسی کو دیکھتا ہے وہ خود سے کوئی کام نہیں کر سکتا تو وہ ہر کسی کی مدد کرتا ہے. صحیح ہے. تو ہمارے ساتھ یہ غلطی ہوئی کہ ہم نے ائمہ معصومین علیہ السلام کو اس طرح سے لوگوں تک انٹروڈیوس نہیں کیا. اگر ہم صرف صحیفہ سجادیہ کو دنیا تک پہنچا دیتے، حالانکہ صحیفہ سجادیہ صرف ایک صحیفہ ہے، ہمارے پاس 14 معصومین علیہ السلام کے سب صحیفے موجود ہیں، دعاؤں کے مجموعے موجود ہیں. اگر وہ ہم ان کو لوگوں تک پہنچا دیتے بلکہ پوری دنیا کو پہنچاتے تو کوئی بہت کم ایسے لوگ ہوتے جو ہمارے مذہب کی طرف مائل نہ ہوتے، لیکن ہم نے یہ کام نہیں کیا. صحیح. تو ہم باقی ہمارے جو بھائی ہیں، مثلا جو ہمارے سنی بھائی ہیں یا دوسرے بھائی جو ہیں اسلام کے اندر، وہ غریب ہیں، ان کے پاس یہ مٹیریل نہیں ہے، تو ان کو خود سے دعائیں بنانی پڑتی ہیں. یعنی ان کو جو ہے وہ جمع تفریق کر کے کچھ قرآن کی آیات اٹھا کے کچھ دوسری جگہوں سے اٹھا کے تو مکس کر کے انہیں دعائیں بنانی پڑتی ہیں. اس ایکسرسائز کا مقصد یہ نہیں تھا کہ آپ دعاؤں کو بنائیں، اس ایکسرسائز کا مقصد یہ تھا کہ وہ جو دعائیں ہمارے پاس آلریڈی ہیں ائمہ معصومین علیہ السلام کی طرف سے، ان کو جب آپ دیکھیں کہ امام سجاد علیہ السلام کن اسماء الحسنی سے خدا کو پکارے، اور خدا کو پکارنے کے بعد یہ بس کنٹینیویشن ہی ہے وہ پچھلے درس کی، ان اسماء الحسنی کو پکارنے کے بعد کن کن گناہوں کی معافی مانگ رہے، تاکہ ہم جب دعاؤں کو پڑھیں تو ہمارا جو سطح ہے دعا کو سمجھنے کی وہ بڑھ جائے. تو کسی طرح سے بھی یہ نہیں تھا کہ ہم دعاؤں کو اب گھڑنے لگ جائیں، بنانے لگ جائیں، لیکن اور دوسرا اس کی جو چیز تھی وہ یہ تھی کہ ہم خود چاہتے ہیں کہ خدا کو پکاریں، ہر کوئی چاہتا ہے کہ خدا کو پکارے، تو کن اسماء سے ہم اس کو پرسنلائز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا، کون سے ایسے اسماء ہوں گے جن کو کہ ہم اپنے آپ کو پرسنل سمجھیں کہ ہم خدا کو یہ نام سے پکار رہے ہیں اس وجہ سے کہ ہم نے یہ گناہ کیا، اور اس گناہ کی بنا پہ ہم اس کو رحمان کہہ رہے ہیں، رحیم کہہ رہے ہیں، علیم کہہ رہے ہیں، حکیم کہہ رہے ہیں، رزاق کہہ رہے ہیں. جو ایکسرسائز کا مقصد تھا وہ یہ کہ آپ کی پرسنل ریلیشن شپ جو ہے وہ خدا کے ساتھ بلڈ ہو. یہ بھی عقائد کے اندر اس کا بھی جو ہے وہ اسپیشلی کرسچینٹی کے اندر یہ کافی ہے کہ خدا کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے انسان کا وہ انکلوسیو ہے، ایکسکلوسیو ہے. انکلوسیو ایکسکلوسیو آپ سمجھتے ہیں نا، یعنی وہ کس بنا پہ ہے؟ آیا وہ اس بنا پہ کہ انڈیویجولی خدا کے ساتھ انسان کا ایک ریلیشن شپ ہوتا ہے، یا اس بنا پہ کیونکہ میں نے حضرت عیسیٰ کو میں نے حضرت عیسیٰ کو کہہ دیا کہ وہ میرا سیویئر ہے، تو اس کے کہنے کی وجہ سے کیونکہ وہ میرا سیویئر ہے تو اب میرا جو رشتہ ہے وہ خدا کی طرف کس سے بنتا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بنتا ہے. ان کے درمیان میں جو ہے وہ ڈفرینٹ ڈسکشنز ہیں اس بنا پہ نا کہ خدا کے ساتھ رابطہ کیسے بندہ رکھے. اچھا، جب آپ اسلام میں آتے ہیں تو اس اسلام میں بھی ڈسکشنز ہیں جس کی بنا پہ پھر مختلف جو ہیں وہ فرقہ کہنے کے مذاہب جو ہیں وہ ڈفرینٹ بن جاتے ہیں. جو دو مین تھاٹ پروسیس ہیں وہ یہ کہتا ہے کہ ایک کہتا ہے کہ یہ بالکل جو ہے وہ کیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ جو میں انکلوسیو اور ایکسکلوسیو نہیں کرتا، ڈائریکٹ ہے. ایک تو یہ ہے. دوسرا جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے وہ انڈائریکٹ ہے. بھی جو ہم نے کور کرنا ہے نا کتاب کے اندر وہ ہم صفحہ نمبر 110 کے اوپر ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ آگے چلیں گے. تو جو 110 کے بعد جو چیز آغا نے کتاب کے اندر جس کی طرف ہمیں متوجہ کرنے کی کوشش کی ہے وہ یہ کہ جب انسان توبہ کرتا ہے اور جب پتہ لگتا ہے کہ توبہ نصوح ہے کیا چیز. ایک تو ہے کہ توبہ نصوح کا نہیں تھا پتہ، نصوح یعنی صحیح، یعنی
واقعاً توبہ کرنا. امام علیہ السلام نے جو شرائط بیان کی کہ توبہ کی کیا شرائط ہیں، 6 شرائط ہیں، ان میں سے صحیح ہے کہ انسان نادم ہو، انسان جو ہے وہ پھر وعدہ کرے کہ میں ان گناہوں کو نہیں کروں گا، انسان جو ہے وہ جو حقوق کسی کے اس نے مارے ہوئے ہیں ان حقوق کو جو ہے وہ واپس کرے، یا حقوق اللہ کو جو ہے اس کا جبران کرے، اپنے آپ کو اس طرح سے وہ مشقت میں ڈالے کہ اس کا جو گوشت ہے وہ گل جائے، اور پھر دوبارہ اس طرح سے اپنے گوشت کو واپس لے کے خدا کی اطاعت کے اندر. یہ سب شرائط جو ہیں وہ امام علیہ السلام نے بیان کی ہوئی ہیں جو بلاغا. اور جب توبہ نصوح کے حوالے سے بات ہوتی ہے اور پتہ لگتا ہے انسان کو، تو وہ ہو سکتا ہے کہ اس کے ذہن میں کچھ خیال آئیں، کچھ خیال آئیں وہ اس بنا پہ کہ یار تمہاری تو توبہ قبول ہونی نہیں، کیونکہ تم تو توبہ سے طرح سے کرتے ہو. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ تم نے توبہ نصوح کی شرائط کو پورا نہیں کیا. اور تیسری یہ ہو سکتا ہے کہ تمہارے گناہ اتنی زیادہ ہیں کہ تم توبہ کر کر کے بار بار انہی گناہوں کو کر رہے ہو، تو کیونکہ تم بار بار انہی گناہوں کو کر رہے ہو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ کو جو ہے وہ قبول نہیں کرنا. یعنی جو حالت انسان کے اندر آ جاتی ہے، جو شیطان پیدا کر دیتا ہے، وہ ہے یأس کی، مایوس ہو جاتا ہے. اور جب یأس آ جاتی ہے تو پھر وہ کیا کرتا ہے، وہ توبہ نہیں کرتا. صحیح. یأس کا جو گناہ ہے وہ یعنی آگا کہتے ہیں کہ میں کہہ رہا ہوں اس بات کو، اور ظاہر ہے کہ آگا نے اگر یہ بات کہی ہے تو اس کے پیچھے کافی حقیقت ہے. حقیقتاً وہ کہتے ہیں کہ اس سے بڑا گناہ ہو نہیں سکتا. یعنی یأس سے بڑا گناہ، انسان خدا کی رحمت سے مایوس ہو جائے، اس سے بڑا گناہ ہو نہیں سکتا. جو ہمیں حدیث میں ملتا ہے وہ سب سے بڑا گناہ جو کہ کبھی بھی معاف نہیں ہو سکتا، جس کی وجہ سے خدا کا عرش ہل جاتا ہے. یعنی وہ گناہ اتنا بڑا ہے کہ ہم اس کی جو حقیقت ہے اس کو بھی نہیں درک کر پاتے، اس لیے ہمیں وہ چھوٹا سا گناہ لگتا ہے. شرک کا جو گناہ ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ اس کی جب وہ ہوتا ہے اس کائنات کے اندر تو اس کا عرش ہل جاتا ہے. عرش ہلنے کا مطلب ہے کہ خدا کی قدرت کو وہ شیک ہو جاتی ہے. یعنی آپ ہونا کہ ایک شخص ہو بہت قوی ہو اور کوئی چیز اس کو کیا کرے، اپنی جگہ سے تھوڑا سا متزلزل کر دے، وہ ہلے، شیک ہو. یعنی کوئی بہت بڑی چیز ہوگی جو کہ اس کو کر سکے، جتنا انسان قوی ہوگا اتنی ہی زیادہ بڑی چیز اس کو کر. حدیث میں ہمیں سمجھانے کے لیے، وَإِلَّا خدا کا عرش اس طرح سے نہیں جیسے وہ ہمارے بھائی سمجھتے ہیں، لیکن خدا کی جو قدرت ہے وہ خدا کہتا ہے کہ قدرت میری ہل جاتی ہے کہ جب یہ گناہ ہوتا ہے. آگا کہہ رہے ہیں کہ یعنی یہ جو یأس ہے یہ حتیٰ یعنی اسی صف کا گناہ ہے کہ جس میں خدا کا عرش ہل جاتا ہے جب کوئی شخص مایوس ہوتا ہے خدا کی رحمت سے. اور شیطان بھی انسان کو تبھی گھیر لیتا ہے، تبھی اس کو جو ہے وہ گرا لیتا ہے جب انسان مایوس ہو جائے. اگر وہ خدا کی رحمت کو سمجھتا رہے اور امید رکھے اور خدا کی رحمت سے مایوس نہ ہو، وہ شیطان کے شکنجے میں نہیں آتا. تو آپ کہتے ہیں کہ حتیٰ اس حد تک کہ دیکھو شیطان نے جب خدا سے کہا کہ خدایا مجھے جو ہے ٹھیک ہے یہ سب کچھ میں نے کیا لیکن میں نے جو عبادت کی اور سب کچھ کیا، مثلا یہ رف جو اپنے الفاظ میں کانورسیشن کو کرنے کی تھی، میں نے یہ جو ساری عبادت کی 6,000 سال، یہ جو 6,000 سال عبادت کی، میں کیا تیری عزت کی قسم کھاتا ہوں کہ میں پہلی تو بات یہ کہ آپ نے مجھے گمراہ کیا، حالانکہ اس کا قصور اپنا ہے. ٹھیک ہے نا، قصور اپنا ہے. اغوی نہیں، یعنی خدا سے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے مجھے اغوا کیا، آپ نے مجھے جو ہے وہ معاذ اللہ آپ نے مجھے اس راستے سے ہٹایا. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ میں قسم کرتا ہوں کہ ہر شخص جو صراط مستقیم پہ آئے گا میں اس کو گمراہ کروں گا. اور عظمت کی اس نے خدا کی عظمت کی اور اس خدا کی قسم کھا کے کہتا ہے اس بات کو اس نے وعدہ دیا. اچھا اس کے بعد کہتا ہے کہ مجھے ٹائم دے، مجھے وقت دے روز محشر تک. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شیطان جیسے ملعون ابلیس جس نے کہ یعنی وہ گناہ کیے، شرک ربوبیت اس نے کیا تھا، ٹھیک ہے نا، یہ سارا کچھ کرنے کے باوجود جب وہ خدا سے یہ کہتا ہے کہ خدا مجھے ٹائم دے، خدا کہتا ہے ٹھیک ہے میں تیری بات تو قبول کر. تو جب خدا اس طرح کی مخلوق کا کہا جو ہے اگر وہ اسے کہے اور اس کے پیچھے اس کے پاس اعمال بھی تھے جس کا کہ صلہ خدا نے دے دیا، اس جیسی مخلوق کہے وہ اسے پورا کر لے گا،
اور ہم اگر کہیں تو ہم مایوس ہو جائیں. لیکن شیطان اگر دیکھا جائے اس سچویشن کے اندر, شیطان بہت ایزیلی مایوس ہو سکتا تھا, بہت ایزیلی مایوس ہو. اس نے ملائکہ کے سامنے خدا کی نافرمانی کی ہے, خدا کی ربوبیت کے اندر شرک کیا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے اس نے سجدہ نہیں کیا, خدا نے اس کو ملعون کہہ دیا ہے. اس کی ساری عبادت کانا من الکافرین, کافر کا اسے لقب مل چکا ہے. ٹھیک ہے, وہ بڑی آسانی سے مایوس ہو سکتا تھا, کہہ سکتا تھا کہ جی اب مجھے کیا ملنا ہے, ریکویسٹ ڈال کے میں کیا فائدہ میرا. اور ایسی ریکویسٹ جس ریکویسٹ میں ٹائم مانگ رہا ہوں تاکہ میں ان لوگوں کو گمراہ کروں جو صراط مستقیم پہ آ جائیں گے. وہ کہہ سکتا تھا آرام سے مایوس ہو کے کہتا کہ نہیں میں نے جو ہے وہ نہیں مانگا. اس نے مانگا اور مانگنے کے بعد خدا نے اس کو پورا بھی کیا. ٹھیک ہے, اب وہ کر یہ رہا ہے کہ مایوسی کو, یعنی جو حدیث میں ملتا ہے کہ یاس جو ہے وہ جند ہے, وہ لشکر ہے شیطان کا. یعنی اگر دیکھا جائے اسے یہ کام لوگوں کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے کہ ان کو مایوس کر دے کہ بھئی تو کبھی مایوس نہیں ہوا, تو نے جو ہے وہ اس وقت کر لیا. اور اگر یاس کی بات آتی ہے تو اس حوالے سے تب بلکہ شیطان کو اس بات کا پتہ بھی ہے کہ اگر وہ صحیح دل سے جو ہے وہ معافی مانگ لے تو خدا کی رحمت کم نہیں ہے کہ خدا اسے معاف نہ کرے. ٹھیک ہے, لیکن اس کی جو نہ مانگنا ہے وہ یاس کی بنا اس کا دل کا حال خدا بہتر جانتا ہے. لیکن جو حدیث کی نگاہ میں اس کا نہ مانگنا کبر کی بنا, ایروگنس کی بنا پہ کہ میں نہیں مانگوں, میں کیوں سر جھکاؤں. ٹھیک ہے, یا حسد کی بنا پہ. تو آگا کہتے ہیں کہ یاس جو ہے وہ کسی بنا پھر وہ شیطان جو آ کے حربے استعمال کرتا ہے, اس کے انہوں نے علیہ کتاب کے اندر جو ہے وہ بتایا کہ آپ کیسے ان وسوسوں کا جو ہے مقابلہ کریں. لیکن جو یہاں پہ بات ہم نے شروع کی تھی وہ اس لیے کی تھی کہ اگر انسان خدا کے ساتھ, یعنی جو ماغا یونیٹ آئے ہیں ان کے لیے کہ اسلام جو ہے اس کے اندر خدا کے ساتھ جو رشتہ یا کہنے کے اتصال وہ اس کے دو چیزوں میں بٹ جاتے ہیں نا, ایک کہتے ہیں کہ ڈائریکٹ, ایک کہتے ہیں انڈائریکٹ. ٹھیک ہے, اب آیا ڈائریکٹ جو یہ کہتے ہیں جو جو ورڈ ہے وہ یہ ہے کہ اسے پاسبل. انگلش کا, کیونکہ آپ کو پتا میں انگلش میڈیم زیادہ ہوں, اب ممکن ہوگا اردو میڈیم میں, کیونکہ اگر ہم یہ پروف کر دیں کہ ایک چیز ممکن نہیں ہے, یعنی اس کا وجود ہے ہی نہیں, ممکن ہی نہیں, امپاسبل ہے, تو پھر وہ ڈسکشن ختم ہو جائے گی کہ خدا کے ساتھ رشتہ اتصال ڈائریکٹ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. یعنی تکوین کے اندر اگر ہم یہ دیکھ لیں, تکوین یعنی ایگزسٹنس, جو خدا نے جتنی بھی مخلوقات خلق کی ہیں, کائنات خلق کی ہے ساری, صحیح, اس خلقت خدا کو کہتے ہیں تکوین. ٹھیک ہے, تکوین کے اندر اگر ہم خدا کے اصولوں کو چھانٹیں, دیکھیں, یعنی اس کو جو ہے اس کے بارے میں تفکر کریں, اور ہم کہیں پہ اگر ہمیں ایسی پریسیڈنٹ سیٹ ہو جائے, ایسی چیز مل جائے کہ جس میں ہم کہیں کہ کسی کا خدا کے ساتھ جو ہے وہ ڈائریکٹ بغیر کسی وسیلے کے کیا رابطہ ہوا ہے, تو پھر ہمارے لیے پریسیڈنٹ سیٹ ہو جائے گا کہ یہ چیز ممکن ہے. جو اگلے ایک دفعہ ہو گیا ہے اس کا مطلب ہے کہ دوبارہ بھی ہو سکتا ہے, پاسبلٹی ایگزسٹ کرتی. اچھا, میں اسٹیٹمنٹ دے دیتا ہوں, پھر اس کی تھوڑی سی جان پڑتال کیا کہتے ہیں, تھوڑا سا اس کو انالیسس جو ہے وہ کریں. تو میں جو اسٹیٹمنٹ دینے لگا ہوں یہ کہ ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے, یعنی تکوین کے اندر یہ چیلنج ہے کہ یہ ممکن نہیں. اس کے بہت سارے جو ہیں وہ آپ کو ریزنز جو ہیں وہ دیے جا سکتے ہیں. دیکھیں, بارش برستی ہے, پتے ہلتے ہیں, تکوین کے اندر یہ سارا کا سارا جو نظام چل رہا ہے, سارے مسلمان یہ جانتے ہیں کہ سارے نظام کو جو چلا رہا ہے وہ ہے خدا ہی.
لیکن اس نے کیا کیا ہوا ہے؟ اسباب بنائے ہوئے ہیں، علت اور معلول ہیں، اور ساتھ میں وسائل ہیں، یعنی ملائکہ علیہ السلام ہیں جو کہ ہواؤں کو چلا رہے ہیں، کچھ جو ہے وہ بارش کو نیچے لے کر آ رہے ہیں، کچھ جو ہے وہ سورج کے حوالے سے، زمین کے حوالے سے، پوری کی پوری کائنات میں. اور امام علی علیہ السلام نے بھی کہا ہے کہ ملائکہ اتنے ہیں کہ مصلی بچھانے کی پوری کائنات میں جگہ نہیں ہے ایک مصلی کے لیے. ٹھیک ہے، اور یہ بلیف ملائکہ کے حوالے سے، اور وہ یہ سارے کام کر رہے ہیں، ان کو خدا نے موظف کیا ہے، یہ کوئی اس کے اندر ڈینائل نہیں ہے. کوئی بھی مسلمان اس چیز کو ڈینائی نہیں کرتا کہ ایسا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، مثلا آپ دیکھیں کہ اگر اچھا یہ ایک اینگل تکوین کے حوالے سے ہو گیا، اس کی بھی بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں، لیکن ایک چیز کا اتصال دوسری چیز کے ساتھ کیا ہے. مثلا میں نے اس کے ساتھ کنیکٹ ہو گیا میں، ٹھیک ہے، میں اس کو میں نے پکڑ لیا. اب میرے اس کو پکڑنے کے لیے کیا ہے کہ تکوین میں یہ بھی مادہ ہے، میں بھی مادہ ہوں، ہم دونوں ایک جنس. ٹھیک ہے نا، ہم دونوں کیونکہ ایک جنس کے ہیں تو میں اس کو پکڑ سکتا ہوں. صحیح ہے. اگر میری جنس، میری جو سپیسیز ہے، جو خدا نے مجھے بنایا ہے وہ مادہ ہے اور ایک چیز غیر مادہ ہے، میں اس کے ساتھ کیسے کنیکٹ ہوں گا؟ ہو سکتا ہوں؟ نہیں ہو سکتے نا. یعنی ایک چیز اس سپیسیز میں سے ہے ہی نہیں، اس کی جنس ہی نہیں، اس کی کون ہی نہیں ہے. یعنی وہ تکوین میں دو مختلف چیزیں ہیں، ان کو آپ کہیں کہ جی کنیکٹ ہو جائے، اچھا نہیں ممکن. دوسری، اگر اس دونوں جنس ایک جیسی ہیں، مثلا جو الیکٹریسٹی ہے وہ بھی مادہ ہے، الیکٹریسٹی بھی مادہ ہے اور میں بھی مادہ ہوں. اب میں کہوں کہ کیونکہ میں بھی مادہ ہوں اور الیکٹریسٹی بھی مادہ، ہم دونوں کے درمیان میں اتصال ہو سکتا نہیں، اتصال ہو جائے گا، بہت زبردست ہوگا، بہت زبردست ہوگا، ایک اتصال ہو جائے گا. لیکن کیا ہوگا کہ وہ الیکٹریسٹی جو ہے وہ مجھے پکڑ لے گی، ختم کر دے گی نا، کیونکہ اس کے اندر جو الیکٹرانز اور پروٹونز کی جو گردش ہے، اور جس انداز میں خدا نے اس کو بنایا ہے اور جس انداز میں خدا نے مجھے بنایا، ہاں دونوں مادہ ہی ہیں، لیکن یہ دونوں مادہ اگر یعنی ایک کے اندر جو حرکت ہے بہت تیز ہے، دوسرے میں حرکت اتنی تیز نہیں ہے. اب وہ جو تیز حرکت والا مادہ ہے جب وہ سلو مادے کے ساتھ کنیکٹ ہوگا تو وہ اپنی حرکت کو کیا کرے گا؟ اس میں ٹرانسفر کر دے گا. جب اس میں وہ ٹرانسفر کر دے گا تو ہوگا یہ کہ وہ جو سلو موومنٹ ہے وہ جب فاسٹ ہوگی تو وہ اس کا وجود ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. اور یہ کہا اس میں بھی کسی کو آرگومنٹ جو ہے وہ نہیں ہوگا. اس کے علاوہ اگر قرآن میں جائیں گے دیکھیں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لوگوں نے کہا کہ بھائی ہم نے خدا دیکھنا ہے. انہوں نے کہا چلو 70 بندے جو ہیں وہ تیار ہو گئے، وہ گئے کوہ طور پہ گئے، جہاں پہ بھی وہاں پہ جا کے خدا سے کہا خدا ہے یہ لوگ مان نہیں رہے. خدا نے کہا بھائی یہ لوگ نہیں کر سکتے. انہوں نے کہا خدا آپ کیا کریں؟ تو بالآخر جو تجلی بھی یعنی لائٹننگ آئی. لائٹننگ بھی کیا ہے؟ مادہ ہے نا. لائٹننگ کوئی غیر مادی چیز تو نہیں ہے، وہ بھی مادی چیز ہے. اب وہ جو مادی چیز ہے اس کا اتصال جب اس مادی چیز کے ساتھ ہوا، جو کہ لوگ تھے جن کی موومنٹ سلو تھی، اس کی موومنٹ فاسٹ تھی، وہ سارے کے سارے مر گئے. اب وہ جب مر گئے تو حضرت موسیٰ نے کہا دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ میرے لیے بڑا مشکل ہو جائے کہ میں ان کو آپ کو دکھانے آیا تھا، یہ لوگ جو ہے مار گئے، میں واپس آؤں گا کہیں گے اچھا تمہارا خدا ہے ان کو مار دیا. تو ان کو ذرا وہ دوبارہ زندہ ہو گئے. ٹھیک ہے. اب اگر ہم صرف تکوین کے اندر دیکھیں تو کوئی چیز جو خدا کی مخلوق ہے، جو کہ ممکن الوجود ہے، وہ ڈائریکٹ خدا کے ساتھ رابطہ نہیں کر سکتی. ضروری ہے کہ کوئی وسیلہ ہو جو وسیلہ اس چیز کے مطابق ہو، کہ جب وہ اس وسیلے کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے تو عدم وجود نہ ہو بلکہ فیض ٹرانسفر ہو، خدا کی رحمانیت ٹرانسفر ہو. ٹھیک ہے نا. تو اس بنا پہ ساری کی ساری جو کائنات ہے وہ ڈیپینڈنٹ ہے خدائی پر، اور جب وہ ڈیپینڈنٹ ہے خدائی کے اوپر اپنی ایگزسٹنس کے اندر، ڈائریکٹ وہ خدا کا فیض حاصل کرنے کے لیے یعنی وہ اس کے اندر کیپیسٹی نہیں ہے، اس کے اندر صلاحیت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اگر خدا وہ صلاحیت مخلوق کو دے دے، وہی صلاحیت یعنی خدا کو برداشت کرنے کی، تو کیا ہوگا؟ ممکن نہیں ہے.
ٹھیک ہے. اچھا دوسری بات اس کے اندر ایک اور بھی ہے جو کہ خدا کا جو ہے وہ ایک تو حکیم ہے, دوسرا وہ کریم ہے. ٹھیک ہے. اچھا کریم اور حکیم کے اندر جو فرق ہے وہ ڈسکشن نہیں ہماری, لیکن دیکھیں ایک ویسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک شخص ہے وہ اس کے پاس علم ہے, ٹھیک ہے. اب وہ کہے کہ جی لوگ کہیں گے کہ بھائی ہمارے اپنے علم کو ہمیں دو, صحیح ہے. وہ کہے ٹھیک ہے جناب میں اپنے علم کو دیتا ہوں. کتنے لوگوں کو دے دیں گے؟ مثلا فار ایگزامپل جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان تک علم کو وہ پہنچا سکتے. وہ کہیں گے یار صاحب آپ نے اپنے علم کو اس حد تک ہی رکھا, آپ کو چاہیے کہ وہ سب کو پہنچائیں, ٹھیک ہے. تو اس کے لیے کیا ہے, مثلا کوئی وسیلہ رکھیں گے, کوئی انٹرنیٹ سے ہوگا, پخش ہوگا, کوئی اور ہوگا, کوئی ریکارڈ ہو جائے گا, پھر بعد میں اسے دیکھ لے گا, اس طرح سے نہیں. یعنی یہ کہ آپ اپنے فیض کو سب تک پہنچائیں, ٹھیک ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر اپنے فیض کو نہ پہنچاتا سب تک, روز معاشر میں ہم کہہ سکتے تھے نا کہ بھئی آپ نے جو ہے وہ کیا کیا, مثلا صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جو اپنا فیض پہنچایا, اس کے بعد آپ نے کسی کو دیکھا ہی نہیں, یا امام معصومین علیہ السلام تک پہنچایا, اس کے بعد آپ نے کسی کو دیکھا ہی نہیں. کسی کے پاس دولت ہے, سیم چیز. یعنی جس کے پاس جتنا بڑا خزانہ ہو اتنی اس کے ساتھ ایکسپیکٹیشن ہوتی ہیں کہ وہ اس خزانے کو کیا کرے گا, جتنا ہو سکتا ہے, جس کے اندر جو صلاحیت ہے وہ کیا کرے گا, اس کو ڈسٹریبیوٹ کرے گا. اچھا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس وہ سارے خزانے, اب اس میں یہ جو انہوں نے وسائل رکھے ہیں ملائکہ کے, ایک تو خود کام تکوین کے اندر پاسبل نہیں ہے, ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ جن کو رکھا ہے ان کاموں کے لیے ان کو بھی فیض مل رہا ہے. خدا کے پاس علم ہے, وہ علم کہتا ہے میں یہ اپنے پاس رکھوں گا. آبجیکشن ہو جاتے ہیں کہ بھئی آپ کو کسی اور کو دینا چاہیے. اب جس کو اس نے علم دیا ہے وہ جب اسی علم کو آگے دیتا ہے تو کیا ہے اس پروسیس کے اندر فیض جو اس کو ملا علم کا, اس کے علاوہ اس کو اور فیض ملا کہ اس نے اس علم کو آگے بڑھایا, ٹھیک ہے. اگر یہ پاسبلٹی ہوتی بھی, جو کہ ہے نہیں, کہ خدا خود بارش کے قطروں کو نیچے لے کر آتا, ٹھیک ہے, تو بھئی آپ نے سارا مثلا کسی اور کو نہیں تھا فیض دینا. آپ پتوں کو بھی خود ہی جو ہے وہ ہوا کے ساتھ ہلائی جا رہے ہیں سارا کچھ, اور ہوا کو بھی آپ لا رہے ہیں سارا کچھ آپ خود کر رہے ہیں. یعنی آپ تو حکیم ہیں اور کریم ہیں. آپ کو کچھ ایسے ہونے چاہیے تھے نا, وسائل ہونے چاہیے تھے جن دوسرے بیچاروں کو بھی کچھ ملتا. تو جو ملائکہ ہیں جب خدا کے کاموں کو کرتے ہیں تو ایک تو یہ کہ خدا کا فیض اس انداز میں ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے جس کے کہ مخلوق کے لیے وہ فیض ہی ہے, اور باعث عذاب نہیں ہوتا, اس کا عدم وجود نہیں ہوتا. دوسرا یہ کہ ملائکہ کو خود فیض مل رہا ہے. ایک سوال ہے جی ہاں, تو میں غلط ہو تو کاٹ دیجیے گا, میں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں. تو یہ دو طریقے پاسبل ہیں اتصال کے لیے, لیکن اگر دیکھا جائے تو یہ ابھی تک ہم نے یہ نہیں کہا کہ پاسبل ہے. ابھی پہلے جو ہے وہ ڈائریکٹ کے اوپر یہ کہ ممکن ہے یا نہیں, اس کے اوپر بات ہو رہی ہے نا. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ممکن نہیں ہے ڈائریکٹ, اور ہم اب تک جو ابھی آرگیومنٹس ہم نے دی ہیں اس میں ہم یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ڈائریکٹ نہیں ہے, اور انڈائریکٹ جو ہے وہ زیادہ, جس طرح بھی آپ نے نہیں ابھی میں نے اس کو کچھ نہیں کہا ہے, میں اس کی فیور میں ابھی تک نہیں آیا. نہیں تو جہاں تک ہم نے شروع میں ڈائریکٹ کی, جب ایک آرگیومنٹ ہم نے یہ دیا کہ کیونکہ ہمارا مٹیریل باڈی اور ہم کسی چیز سے کنیکٹ کر سکتے ہیں اپنے آپ کو, کیونکہ دونوں ایک ہی مادے کی بنی ہوئی ہیں, لیکن ہم جو ہیں وہ صرف مٹیریل نہیں, ہمارے اندر روح بھی ہے جی, جو مٹیریل نہیں ہے جی, ٹھیک ہے, جیسے ملائکہ ہے, جیسے دوسری ہے, اس کے بارے میں مجھے زیادہ نہیں معلوم ہے, لیکن ہے ایک دوسری ایک مادہ ہے جو غیر مادی چیز ہے جس سے کنیکٹ ہوا جا سکتا ہے. اور جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے آسمان پہ تو وہ بھی ایک ریپرزینٹیٹیو تھے ایک انسان کے جو گئے, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی جب بات کی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے تو وہ حضرت موسیٰ جو تھے وہ ایک ریپرزینٹیشن تھے انسان کے, اور انہوں نے کنیکٹ کیا اللہ سے. جی, حضرت موسیٰ کے ساتھ خدا نے بات کیسے کی تھی؟ کوئی طریقہ تھا, جھاڑی سی تھی نا, کسی چیز میں آواز پیدا کی, ٹھیک ہے, صحیح ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو
کون لے کے گیا تھا اوپر؟ براق وہاں پہ بھی جا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو بات کی وہ کسی اور کے ایکشن میں کی، امام علیہ السلام کی صدا میں کی. یعنی کہیں پہ بھی آپ کو جو ہے نا کہ بھئی حتیٰ جب وحی بھی ہو رہی ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام آ رہے ہیں، اس کے علاوہ جو وحی اگر ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پہ ہوئی ہے تو وہ ڈائریکٹ اس بنا پہ نہیں ہوئی کہ آپ کہیں کہ جی یہ بالکل اس کے اندر کوئی اور وسیلہ نہیں ہے، بیت المعمور سے اتری ہے. یعنی بیت المعمور جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہے وہاں سے آیا قادر کے اندر میں، لیلۃ القادر میں وہاں سے آیا. وہ یہ نہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ کہیں کہ میں نے جی بغیر بیت المعمور صحیح. تو جو وہ روح ہے یا جو ہماری غیر مادی جو ہمارا وجود ہے اس کی ابھی ڈسکشن، یعنی غیر مادی وجود بھی مجرد ہے، مجرد یعنی جوہر ہے، جوہر کے اندر بھی ملائکہ بھی ہے، روح بھی ہے. اچھا روح کے علاوہ ہر ایک چیز کا بھی ایک عالم ملکوت کے اندر وجود ہے صحیح. تو جو ہمارا بیس ہے لاجک کا یا جو ہم نے مقدمہ بنایا یا جو ہم نے یہ چیز لی ہے وہ یہ ہے کہ دو چیز غیر مادی ہو یا مادی ہو، غیر مادی کا غیر مادی کے ساتھ اتصال یا مادی کا مادی کے ساتھ اتصال. غیر مادی کا بھی اگر اتصال کسی اس غیر مادی سے ہو رہا ہے جس کی کہ حرکت اس طرح سے ہے کہ وہ اگر کنیکٹ ہو جائے ڈائریکٹلی تو وہ غیر مادی بھی ختم ہو جائے گی نا. یعنی اگر سمجھے وہ بات نہیں سمجھ میں آ رہی، اور بہت ساری دوسری چیزیں میں سمجھ میں آ رہی کہ انسان میں کیپیسٹی نہیں ہے وہ ڈائریکشن کی، وہ مادی ہو یا غیر مادی ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی کہ وہ اتنا خدا کے نزدیک ہے، لیکن اس کے اندر بھی ہمارے ذہنوں کو لانے کے لیے کہہ دیا کہ بھئی وہ ایک یا تھا کعبہ کانا کا حسین او ادنا مثلا کہ ایک کیا تیر کمان دو کمانے یا اس سے کم. بس یہ آرگومنٹ مجھے حتمی نہیں لگ رہی ہے، مطلب یہ سمجھ میں بات آ رہی ہے میری. نہیں حتمی آگا اس میں تو کوئی آرگومنٹ ہے ہی نہیں. آپ دیکھیں جو میں اس کو لکھتا ہوں ٹھیک ہے، پھر آپ اس کو 2 × 2 4 ہم لوگ وہ ہو جائیں. نہیں ہم سائڈ پہ نہیں جائیں گے. آپ کے لیے سجدتا ہوں. اگر دوسروں کی سمجھ میں آ بھی گیا تو وہ کہہ نہیں رہے، اور اگر نہیں آیا تو پھر بھی نہیں کہہ رہے، تو نہیں ہے. دیکھیں جنس اس کو آپ اردو میں بتا دیں، یہ سمجھ جی سمجھ یعنی جیسا کہ انسان ہے، حیوان ہے، ٹھیک ہے، ملائکہ ہیں، ایک بڑا سرکل ہوتا ہے جس میں کہ اچھا اب اس کا جو ہے انسان کا اتصال انسان کے ساتھ مسئلہ نہیں، حیوان کے ساتھ مسئلہ نہیں، انسان کا حیوان کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں، انسان کا حیوان کا ملائکہ کا انسان کے ساتھ حتی حیوان کے ساتھ کوئی پرابلم نہیں ہے نا. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ یہ جو جنس ہے یہ کیا ہے؟ صحیح ہے. اب جو روح ہے ہماری وہ بھی مخلوق ہی ہے خدا کی نا. اس کو اعزاز بخشنے کے لیے اس نے کہہ دیا کہ میری روح. صحیح ہے نا. وہ اس کے حوالے سے پہلے بات ہوئی. اچھا تو ملائکہ کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. اب یہ انڈائریکٹ ان کے حوالے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک آرگیومنٹ آپ کو دے رہے ہیں کہ ایک تو خدا کریم اور حکیم ہے، تو اس نے ملائکہ کے ذریعے سے جو ہے وہ فیض کو پہنچایا، اور ملائکہ کو خود بھی فیض مل رہا ہے. تو اس میں کیا ہے کہ ساروں کو فیض مل رہا، خدا کا فیض بھی سب تک پہنچ رہا ہے. اس کی کوئی اور ایگزامپل آپ لینا چاہیں گے؟ کافی فیض سے کیا بات ہے اس کے اندر؟ فیض جو ہے وہ پھر بہت بڑا اس کا دائرہ میں نہیں کھینچنا چاہتا، اس میں پھر بہت ساری کنفیوژن ہو جائے گی، کیونکہ جتنا آپ تعریف کو جو ہے وہ جنرل کریں اتنی پھر اس میں چیزیں جو ہے وہ فٹ ہونے لگ جاتی ہیں. فیض آگا کرم بھی نہیں، کرم کہنے کہ ہر نہیں، ہر وہ چیز جو انسان کو
اپنی صلاحیت اور خدا کے جنراسٹی، یہ تو سمجھ میں نا، خدا کے جنراسٹی، کرم کے نا، یہاں پہ انسان کیا نہیں آتا، خدا کا فیض جو ہے وہ باقی بھی ایسے مخلوق کرنا، یہاں پہ مخلوق کہہ دیتے ہیں۔ یہ جو چیز ملتی ہے اس کو، اس سے فائدہ پہنچتا ہے، ٹھیک ہے، اس سے نقصان نہیں پہنچتا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ملائکہ تکوین کے اندر آگے فیض کو ڈسٹریبیوٹ کرنے کے لیے، اس طرح سے ڈسٹریبیوٹ کرنے کے لیے کہ ہمیں فائدہ پہنچے، ہمیں نقصان جو ہے وہ نہ پہنچے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہ جو انڈائریکٹ ہے، یہ ممکن ہے یا نہیں، ممکن ہے یا نہیں ہے خدا کے ساتھ جو ہے وہ ربط، ممکن ہے یا نہیں ہے؟ اس کو مٹا کے پھر اس کے اوپر جب ہم نے یہ کہہ دیا کہ یہ ممکن نہیں ہے ڈائریکٹ، تو آگے کی بات ویسے صحیح ہے، میں نے اس وقت ان کو منع کر دیا۔ جب ہم نے یہ پروف کر دیا کہ یہ ممکن ہے نہیں ہے، تو پھر دوسری بات ظاہر ہے کہ یا تو دوسری بات ہوگی یا کوئی اور بات ہوگی، ہیں؟ اچھا، یہ جو اگر ہم ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ کی جو ہم نے بات کی نا، ہم نے بات کی ہے تکوین میں، تو جو تکوین میں ہم نے ابھی تک بات کو سمجھ لیا ہے وہ یہ کہ انڈائریکٹ خدا کے ساتھ اتصال تکوین میں ممکن ہے، جو کہ ہر ساری کائنات کی، کیونکہ کائنات چل رہی ہے نا، فیض خدا کا پہنچ رہا ہے، اور اس طرح سے پہنچ رہا ہے کہ اس کے فائدے کے لیے، اور اس طرح سے پہنچ رہا ہے کہ وہ نظام احسن چل رہا ہے، اور نظام احسن میں اس کی ضرورت ہے کہ وسائل کے ساتھ خدا فیض کو پہنچائے، ورنہ ہر کسی کو اگر الیکٹریکیوٹ وہ کر رہا ہوتا ہے اور ساری چیزیں گرم برم ہو رہی ہوتی ہیں، تو وہ نہ تو حکمت ہے نہ وہ نظام احسن، صحیح۔ اچھا، لیکن ون وے ہے، ابھی تک ون وے ہے۔ اچھا، دوسری تکوین کے علاوہ کیا چیز ہے؟ تشریح، دو ہی ہے نا، تکوین اور تشریح۔ تشریح کیا ہے کہ خدا نے کہا کہ یہ کرو، یا اس نے کہا کہ یہ نہ کرو، ٹھیک ہے۔ اس میں کرو یا نہ کرو کیا آ جاتا ہے؟ شریعت، اسی لیے کہتے ہیں، صحیح، کیا آ جاتا ہے؟ شریعت آ جاتی ہے، یعنی دین آ جاتا ہے، ساتھ ہے، یعنی کیا آ جاتا ہے؟ دعا آ جاتی ہے، دعا خدا نے کہا نا کرو، ادعونی فاستجب لکم، مجھے پکارو میں تمہیں کیا ہے جواب دوں گا، ٹھیک ہے۔ اب جو تشریح کے اندر یہ ہے کہ آیا ڈائریکٹ ہے، ہم دیکھو ڈائریکٹلی تو اللہ سبحانہ نے کسی کو آ کے نہیں کہا، اگر دیکھا جائے ڈائریکٹلی تو خدا نے کسی کو آ کے نہیں کہا کہ نماز پڑھو یا زکوٰۃ دو، یا مثلا اس نے اپنی شریعت کو کس کے حوالے سے پہنچایا؟ انبیاء کے حوالے سے، صحیح ہے۔ اس میں بھی کسی مسلمان کو کوئی شک و شبہ نہیں ہے، حتیٰ قرآن جو ہے وہ ہے کلام خدا،
لیکن وہ کس کی زبان سے ہمیں ملا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. وہ بھی خدا نے ہم سے بات کی ہے ایک وسیلے کے ساتھ. بہت ساری چیزیں اللہ نے ہم کو سکھائی ہے جو ہم ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں. جو دوسرے بھی آگا وسیلے ہیں یار. وہ بھی ہے کہ مثلا ایک انبیاء کے ذریعے سے اس نے پہنچایا، اولیاء، صحیح ہے، اوصیاء، ائمہ معصومین، یہ سب. اب اگر تشریح کے اندر کوئی بندہ مجھے یہ بتا دے کہ خدا نے خود اس سے بات کی اور بات کرنے کے بعد اسے کہا کہ تم جو ہے ایسا کرو. اچھا، جنرلی جو ابھی تک یعنی لوگوں نے کلیم کیا ہے کہ بھئی خدا نے مجھے یہ کہا کرنے کو، اچھا اس کے اندر کبھی بھی آپ کو ایسا بندہ نظر نہیں آئے گا کہ جو آپ کہہ لیں کہ جنرلی وہ خدا سے ڈائریکٹ جو ہے وہ، یعنی سیریل کلرز نے جو کہا ہے وہ یہ کہ خدا نے مجھے کہا کہ اتنے بندوں کو مار دو. ٹھیک ہے، مثلا بش نے کہا کہ خدا نے مجھے کہا کہ الیکشن کے لیے کھڑے ہو. وہ چرچ میں بیٹھا تھا اور اس کو جو ہے وہی ہوئی کہ آپ الیکشن میں کھڑے ہو. اس کے بعد یعنی کسی نے بھی اگر اس بات کا دعویٰ کیا نا کہ خدا نے میرے ڈائریکٹلی مجھے کہا ہے، انبیاء علیہ السلام کے علاوہ، اوصیاء اور اولیاء علیہ السلام کے علاوہ اگر آپ کسی بھی بندے کو جو کہ غیر معصوم کے اندر آ جائے اور اس نے اپنے آپ کو اس عصمت کے دائرے تک نہ پہنچایا جو کہ مثلا سیر و سلوک کا ایک رستہ ہے، وہ شخص کبھی بھی آپ کو صحیح نہیں ملے گا. اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ جس چیز کو سمجھ رہے ہیں نا کہ خدا نے اس کو کہا، وہ اصل میں خدا نے نہیں کہا بلکہ شیطان نے کہا. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ ہے کہ تشریح کے اندر بھی اس نے کسی نہ کسی وسیلے سے ہم تک بات کو جو ہے وہ پہنچایا. اب اگر میں کہوں کہ نہیں، میرا جو ہے وہ ریلیشن شپ خدا کے ساتھ پرسنل ہونا چاہیے، اور پرسنل ریلیشن شپ میں یہ ہے کہ خدا مجھے بتائے کہ میں کیا کروں اور کیا نہ کروں. اب یہاں پہ پرسنل ریلیشن شپ بلڈ ہو رہا ہے. کوئی تیسرا بندہ آ کے مجھے کہہ رہا ہے کہ اس نے یہ کہا ہے. اگر میری فار ایگزامپل آقا کے ساتھ بات چیت ہے، میں ڈائریکٹ ان کو فون کر کے جو ہے وہ بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. کبھی ایسا ہو کہ کوئی اور بندہ آ کے مجھے کہہ رہا ہے کہ جناب فرد صاحب نے یہ کہا ہے، یا آپ اسے پرسنل ریلیشن شپ تو نہیں کہیں گے کہ جو وہ کہیں وہ کوئی نہ کوئی دوسرا بندہ آ کے مجھے کہے. ٹھیک ہے. اچھا، تو تشریح کے اندر بھی خدا نے بغیر وسیلے سے اپنی شریعت کو، اپنی جو یعنی اس نے کہا کہ ادعونی فاستجب لکم، تو مجھے پکارو، میں تمہیں اس کا جواب دوں گا. اب اگر وہ جواب بھی دیتا ہے تو میں کہوں کہ جی کیونکہ اب میں نے پکارا ہے خدا کو تو وہ مجھے جو جواب دے گا میں سنوں گا. خدا کے جو جواب دینا نا وہ بھی وسائل کے ساتھ سے ہوتا ہے، یا وہ مادی وسائل سے ہوتا ہے یا وہ غیر مادی وسائل سے ہوتا ہے، جس میں کہ انسان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ خدا نے اس کی پکار کو سنا. ٹھیک ہے. بندہ کے اوشن میں ہے اور کشتی آتی ہے، وہ کہتا نہیں مثلا نہیں کہ مجھے خدا بچائے گا، دوبارہ آتی ہے خدا بچائے گا، تیسری دفعہ ڈوب جاتا ہے، خدا کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے آپ نے مجھے بچایا نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے میں تمہیں 3 کشتیاں بھیجی تھی، تم نے جو ہے کسی کشتی پہ تم سوار نہیں ہوئے اور اب تم مجھے کمپلین کرو کہ تم نے مجھے بچایا. ٹھیک ہے. جب ہم دعا بھی کرتے ہیں تو وہ بھی جو جواب بھی آتا ہے وہ بھی کسی نہ کسی وسیلے سے آتا ہے، خواہ وہ وسیلہ مادی ہو خواہ وہ غیر مادی ہو. ٹھیک. وہ جو نوجوان کا واقعہ آپ نے پڑھا اس کے اندر کہ جس نے کہ گناہ کیے اور ایسا گناہ کیا کہ رسول نے کہا، وہ جو قبروں کو کھودتا تھا اور کفن چراتا تھا. اب وہ کہہ رہا ہے کہ خدایا اگر تو میری توبہ تجھے قبول ہے تو پھر اپنے نبی کو وحی کر دے. صحیح ہے. اور اگر قبول نہیں ہے تو پھر میں ایسے ہی ہوں اور پھر ٹھیک ہے میں اور کیا کروں. میں نے 40 دن بیابان کے اندر اپنی وہ حالت کر لیا کہ جس کے اندر جو حیوانات ہیں وہ مجھے دیکھ کے رو رہے ہیں. اگر قبول کر لیا تو نبی کو جو ہے وہ بتا دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی ہوئی، انہوں نے آ کے جو ہے اس شخص کو جو ہے وہ بتا دیا. صحیح. اب ہمارے لیے بھی آگا ایسی ہے، اگر فار ایگزامپل یہ خدا نے ہم تک
इनडायरेक्टली रसूल के हवाले से ये बात पहुंचा दी कि देखो अगर तुम गुनाह करते हो और गुनाह करने के बाद तुम वाकई तौबा नसूहा करते हो या तुम तौबा वाकई मांगते हो तो मैं तुम्हारी तौबा को क्या करता हूँ, कबूल कर लेता हूँ। अब वो खातिमुल अंबिया हैं, उनके बाद किसी और को आना नहीं है, नहीं? लेकिन कुरान है ना, कुरान में खुदा ने कहा हुआ है। अब हमारा अपना ये यकीन होना चाहिए कि अगर खुदा ने ये बात कह दी है तो ये वाकई ऐसी है। और अगर कोई शख्स कहे नहीं जी नहीं, मैं जो है वो गुनाह कर रहा हूँ और उसकी वजह से मेरी तौबा जो है वो कबूल नहीं होगी, तो खुदा ने कहा कि मैं कबूल करूँगा और तुम जो है सिर्फ कौम है काफिरों वाली जो कि मेरी रहमत से जो है वो मायूस हो, तुम मेरी रहमत से मायूस हो। इनडायरेक्टली तो खुदा ने हमें जवाब दे दिया ना। बंदा आता कहता है कि मुझे कैसे पता लगे मेरी नमाजें कबूल हुई हैं या नहीं। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम कहते हैं कि अगर तुम्हारी नमाजों से तुम फोश चीज़ों से और मुनकर चीज़ों से दूर हो रहे हो तो इसका मतलब क्या है, तुम्हारी नमाजें कबूल हैं। अब ये कैसे हमें कबूलियत इस्तिजाबत नमाज का पता लगा, वसीले से पता लगा, अपने अमाल से पता लगा कि खुदा कबूल कर रहा है या नहीं कर रहा। सही है, आपने दुआ की खुदा है मुझे मसलन ये दुआ कोई भी चीज़ आपने कहा खुदा मुझे ये जॉब दे दे, वो रेज़्यूमे आपने डाला, वो जॉब आपको मिल गया। अब ये दुआ को कबूल खुदा ने किया है ना, उसने वसीला बनाया और वसीले से आपको वो चीज़ मिल गई, इस्तिजाबत है। लेकिन वो भी क्या, आपको इंडिकेशन कैसे मिल रही है, वसीले से मिल रही है। तो तशरीह के अंदर भी ये सारा है, दुआ की इस्तिजाबत भी आपको किससे मिल रही है, वसीले से मिल रही है। अच्छा, अब आपको जब इस्तिजाबत, ये ज़रा बात गौर से सुनो, आपको इस्तिजाबत वसीले से मिल रही है, सही, और इसमें भी कोई मुसलमान इनकार नहीं करेगा। आपको इस्तिजाबत जो है दुआ की वो किसी न किसी वसीले से इंडिकेट हो रहा है कि आपकी दुआ कबूल है। तो आप दुआ डायरेक्टली कर सकते, कर सकते हैं। अच्छा, ये मैं मिटा दूं, कर तो सकते हैं अभी लेकिन कबूलियत का जो है वो उसके लिए तो वसीला डालना ज़रूरी है। यानी कि जैसे दरूद कहा गया है कि जी वो अपनी जगह, वो अपनी जगह पे है। अभी मसलन जो भी अगर कोई देख रहा है वो पहले एंड तक दर्ज देख ले, ताकि फिर बाद में फतवा दे के वाबी है या शिया है या जो भी है पहले से फतावा जो है वो शुरू ना करे। सही है। अच्छा, अब यह कि हम आया खुदा को खुद से बगैर कोई वास्ता दिए पुकार सकते हैं। अल्लाह, ओ अल्लाह, हम पुकार दें, पुकारा या नहीं पुकारा, पढ़ सकते हैं, जवाब की गारंटी नहीं। हाँ। अच्छा, ये कि मैंने कहा कि ओ अल्लाह, अच्छा ओ अल्लाह मैंने कहा, हम कहते हैं कि खुदा सुनने वाला है, देखने वाला है, सब कुछ है, नहीं, समी है, बसी है, सब कुछ। मैंने कहा अल्लाहुम्मा, अरबी में कहते हैं उसको अल्लाहुम्मा, ठीक है। मैंने कहा अल्लाहुम्मा या ओ अल्लाह, अब बात कहाँ हो रही है, अब ये दूसरी साइड पे ना, पहले आपने कहा था वन वे उस तरफ से थी ना, अब ये यहाँ से हो रही है, नहीं, यानी हम जो कि नहीं ना, अच्छा यहाँ पे कहा ओ अल्लाह, खुदा ने सुना या नहीं सुना, सुना, बेशक सुना। और कौन सी ऐसी चीज़ है, वो तो दिलों के हाल भी जानता है, ठीक है, उसने सुन लिया। मैंने उसे कहा या अल्लाह, मसलन ओ या अल्लाह मेरी मदद कर, ठीक है, या अल्लाह मेरी मदद कर। अल्लाह सुब्हान से कहा कि ठीक है, इसने मुझे पुकारा है और इसने कहा कि जो है वो इसको हेल्प चाहिए।
لیکن اب مسئلہ یہ کہ یہ شخص جو ہے جو میرے سے ہیلپ مانگ رہا ہے یہ تو وسیلوں میں بلیو ہی نہیں کرتا. مثلا یہ کہتا ہے کہ اللہ میاں جو ہے وہ ڈائریکٹلی اس کو مانگو اور ڈائریکٹلی وہ دیتا ہے. تو رحمان ہے نا, وسیلہ کریں یا نہیں کریں, میں تو اللہ سے مانگ رہا ہوں. ہاں جی آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں, لیکن بات ہو رہی ہے مثلا ابھی ان لوگوں کے نا جو کیونکہ کرسچن بھی وسائل سے مانگتے ہیں, ہندو بھی وسیلے سے مانگتے ہیں, بلکہ ہندوؤں میں بہت سارے ہیں وسیلے جن سے وہ وسیلوں سے مانگتے ہیں اپنے ایک خالق سے. ہے یا نہیں ہے؟ مانگتے ہیں کرسچنز بھی جو ہے وہ وسیلے سے مانگتے ہیں. حضرت مریم السلام علیہ کا وسیلہ دیتے ہیں, یا حضرت عیسیٰ کا دیتے ہیں, وہ بھی وسیلوں کے اندر. اب اگر کوئی بندہ ڈائریکٹلی خدا سے کہے خدا ہے میری مدد کر, اب وہ شخص جو ہے وہ وسیلے کے اندر بلیو نہیں کرتا. اچھا میں آپ تک فیض پہنچاؤں تو کیسے پہنچاؤں؟ یہ صرف ابھی صرف ہم بات کر رہے ہیں یعنی اپنی سمجھ کے لیے. میں آپ تک فیض پہنچاؤں تو کس طرح سے پہنچاؤں؟ میں نے تو ساری تکوین کے اندر جو بھی اپنا فیض ڈسٹریبیوٹ کیا ہے تکوین میں, وہ میں نے وسائل سے کیا. میں نے ڈائریکٹلی کسی کو کوئی چیز نہیں دی, کیونکہ اس چیز کے اندر صلاحیت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, میں آپ کو دے دوں گا لیکن دوں گا وسیلے سے. ٹھیک ہے, میں آپ کو دے دوں گا لیکن دوں گا وسیلے سے, کیونکہ میں کیا ہوں؟ رحمان ہوں. اچھا اب ایک شخص ہے جو کہتا ہے کہ میں وسیلے کے اندر کیا کرتا ہوں؟ بلیو کرتا ہوں. اب اس شخص کی بات ہے جو کہتا ہے کہ میں وسیلے میں بلیو کرتا ہوں. اب وہ یہ کہتا ہے کہ خدایا یا اللہ میری مدد کر, اور خدا کو پتا ہے کہ یہ وسیلے میں بلیو کرتا ہے. اب وہ یا یہ کہے, جنرلی ہم لوگ تو یہ کریں گے نا کہ اللہم صلی علی محمد آل محمد, اور پھر ہم کہیں گے یا اللہ میری مدد کر, اور پھر ہم کہیں گے اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ دونوں چیزیں جو ہیں, یہ دعائیں جو ہم مانگ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ, ان کی آل پہ جب ہم نے دعا مانگی اور پھر ہم نے یہ کہا, اس کے بعد پھر یہ کہا, تو ظاہر ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دلوں کے حال بھی جانتا ہے, مذہب کو بھی جانتا ہے, سارا کچھ ہے. لیکن ہمارا خود یہ پروکلیم کرنا, ہم اس بات کو ڈینائی نہیں کرے کہ ہم وسیلوں سے جو ہے ہمارا انکار ہے. ٹھیک ہے, اب اگر میں یہ نہیں کرتا, میں نے مثلا اللہم صلی علی محمد آل محمد نہیں کہتا, اور میں صرف کہتا ہوں یا اللہ میری مدد کر, وہ دونوں چیزیں انڈرسٹوڈ ہیں. دونوں چیزیں انڈرسٹوڈ ہے نا, بلیو ہے. آپ کے دل کا حال تو خدا جانتا ہے. ٹھیک ہے, تو جہاں پہ مبتغوا پہ وسیلہ مثلا جو خدا کا ایک ہے قرآن کہ جہاں پہ پرابلم آ جاتا ہے, جہاں پہ پرابلم آ جاتا ہے جب آپ ایک بات کو کہہ رہے ہیں کہ ڈائریکٹ ہی ہے, ٹھیک ہے, اور آپ اگر ایک بات کو کہہ رہے ہیں کہ صرف اور صرف کیا ہے, انڈائریکٹ ہے, تو آپ کیا کر رہے ہیں کہ کچھ پاسبلٹیز کو کیا کر رہے ہیں, اس کی بالکل کچھ پاسبلٹیز کی آپ نفی کر رہے ہیں, کچھ چیزوں کو آپ اس کو حذف کر رہے ہیں. کیونکہ جب آپ اس طرح سے ایک ہی چیز کے اوپر ڈسکشن شروع کر دیں گے ممکن ہے یا نہیں ہے, اور پھر دلائل لے کر آئیں گے اور ساری چیزیں, اس میں سے آپ کچھ چیزوں کو نفی کر رہے ہیں. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم ڈائریکٹ مانگ سکتے ہیں لیکن ملے گا وسیلے سے. ہاں ڈائریکٹ بھی ہم تب مانگ سکتے ہیں جب ہمارا عقیدہ ہو کہ ہمیں وسیلے سے ملے گا. ٹھیک ہے نا, اور دوسرا ہمارا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے, جہاں پہ آ کے ہمارے اگر دوسرے جو سنی بھائی ہیں, دوسرے بھائی جو ہیں, وہ اگر اس بات کو سمجھ جائیں, ہمارا یہ ہے کہ جب ہم یہ کہتا ہوں نا یا اللہ میری مدد کر, اور اس کے بعد میں یہ کہہ دیتا ہوں بحق فاطمہ, تو جو پہلے میری اگر خدا نے مدد کرنی ہی تھی لیکن اگر اس نے دیر سے کرنی تھی, یا ہو سکتا ہے کہ وہ ممکن ہے کہ وہ میری مدد, یہ بھی تو ممکن ہے, میں درخواست ڈال رہا ہوں بھائی, ممکن ہے کہ وہ میری مدد نہ کرتا. میں درخواست میں کوئی تڑی تو نہیں بندہ لگا رہا تھا کہ نہیں جی میں نے اب جو کر دیا میں نے کہہ دیا تو اب ایسے ہی ہونا ہے. یہ تو نہیں ہوتا کہ وہ بائی فورس تو نہیں ہوتی چیز, نہیں.
اگر میں نے یہ ساتھ میں لگا دیا بحق فاطمہ و ابیہا و بعلیہا و بنیہا، تو اب کیا ہے کہ میرے جو میں خدا کو جو پکار رہا ہوں ہے پرسنلی، میں کہہ رہا ہوں کہ خدا ہے میری مدد کر، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے مذہب کا، اپنے عقیدے کا اس کو اظہار کر کے بتا رہا ہوں کہ خدایا یہ وہ وسیلے ہیں کہ جن کے وسیلوں سے تو سب کچھ دیتا ہے، تو میں اگر ان کا واسطہ تجھے دے رہا ہوں تو تو مجھے جو دے گا وہ تو ملنا تو مجھے انہی وسیلوں سے ہے، میں اس بات کا اقرار کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، مثلا خدا کا کون سا ایسا فیض ہے جو آپ کہیں کہ ائمہ معصومین علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بغیر کسی بھی مخلوق کو ملتا ہے، جبکہ مخلوق کو خدا نے بنایا ہی ان کے پیار اور محبت میں، تو جو چیز ان کے پیار اور محبت میں بنی ہے ان کو جو کچھ بھی ملے گا وہ رسول کی کہ ائمہ معصومین کے وسیلے سے ملے گا۔ اور ائمہ کہتے بھی ہیں خدا کا جو رزق آتا ہے لوگوں تک ہمارے وسیلے سے پہنچتا ہے، جو لوگوں کی دعا قبول ہوتی ہے ہمارے وسیلے سے ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اگر ایک شکستہ دل، ایک ٹوٹا ہوا دل وہ اگر یہی کہہ دیتا ہے یا اللہ میری مدد کر، اور واقعی وہ ٹوٹا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو احساس ہے خدا کے خضوع اور خشوع کے اندر وہ بالکل ٹوٹا ہوا، اگر وہ یہی صرف کہتا ہے یا اللہ میری مدد کر، خدا اس کی مدد کرے گا۔ اور اگر وہ بالکل ٹوٹا ہوا ہے اور ٹوٹنے کے بعد وہ کہتا ہے یا اللہ میری مدد کر آنسوؤں کے ساتھ، بحق فاطمہ و ابیہا و بعلیہا و بنیہا، یہ نور علی نور ہے۔ تو یہ ہو نہیں سکتا کہ مثلا اس کو جو ہے وہ نہ ملے، اور خود اقرار اس بات کا کرنا کہ خدایا ہمیں جو کچھ مل رہا ہے ان وسیلوں سے مل رہا ہے، یہ خود اقرار کرنا جو ہے وہ انڈیکیٹ یہ کرتا ہے کہ ہمارے اندر کبر نہیں ہے۔ یا تو انہیں فاستجب لکم والی جو آیتیں اسی آئینی آیتوں کے ذیل کے اندر تقریباً اسی جگہ پہ آپ کو ملے گا کہ وہ لوگ جو مجھے دعا نہیں کرتے، مجھے نہیں پکارتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کبر رکھتے ہیں ہمارے اندر، یعنی جو شکستگی، بندہ جب ٹوٹتا ہے، جب خضوع و خشوع آتا ہے، کبر نہیں ہو سکتا اس کے اندر، وہ اس بات کو تسلیم کر کے کہہ رہا ہے کہ جو کچھ مجھے ملے گا وہ بی بی فاطمہ، ان کے والد محترم، ان کے شوہر اور ان کے بچوں کے وسیلے سے ملے گا، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کی دعا جو ہے وہ پوری نہ ہو؟ ٹھیک ہے، تو یہ ہے کہ اس طرح سے ہم خدا کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں؟ پرسنل ریلیشن شپ کیا بنا سکتے ہیں، اور جب آپ واسطہ دیتے ہیں تو زیادہ پرسنل ہو جاتا ہے، ایکسپیڈائٹ ہو جاتا ہے، ایکسپیڈائٹ کے علاوہ زیادہ پرسنل ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ ان لوگوں کا واسطہ دے رہے ہیں جو کہ خدا کے نزدیک ہے، جو کہ خدا ان سے محبت کرتا ہے، تو اب کیا ہو رہا ہے کہ ان کی نسبت سے آپ کا ریلیشن شپ خدا کے ساتھ اور پرسنل ہو گیا، رائٹ؟ مثلا آپ مجھے کہتے ہیں آپ زینب کے واسطے، مثلا وہ میری بیٹی ہے، اب آگے کہتے ہیں کہ آغا مثلا زینب کے واسطے میں یہ کام کر دیں، اب کیونکہ آپ نے واسطہ میری بیٹی کا دیا ہے، اب میرا اور آپ کا ریلیشن شپ اور پرسنل ہو گیا، ہماری محبت میں اور اضافہ ہوا ہے۔ تو جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ سب سے بہترین مخلوق ہے، ان کی بیٹی کا واسطہ دے کے خدا سے کچھ مانگیں گے، اس سے زیادہ پرسنل آپ اور کیا ہو سکتے ہیں؟ اور جب آپ اس طرح سے مانگیں گے تو کیسے ہو سکتا ہے آپ کے اندر مایوسی آئی؟ یاس کی تو پھر جگہ نہیں رہتی نا۔ اگر میں نے بی بی فاطمہ زہرا سامنے کا دیا ہے، واسطہ دیا ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ میں مایوس ہو جاؤں؟ میں خدا سے کہتا ہوں خدا میرے گناہوں کو معاف کر دے بحق فاطمہ و ابیہا و بعلیہا۔ اب اگر مجھے شیطان یہ وسوسہ کر رہا ہے کہ تم نے تو توبہ نصوحہ کی نہیں، تم تو توبہ کے شرائط کو جانتے نہیں ہو، تمہارے تو گناہ اتنے بڑے ہیں، تم تو یہ ہو، تم تو وہ ہو، جب میں نے بی بی فاطمہ کا واسطہ دیا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ میرے اندر یاس ہے، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ جب کوئی بھی شخص جو ہے وہ خدا کو بی بی فاطمہ کا واسطہ دے گا تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کی دعا اس کے جو ہے وہ پوری نہ ہو۔
تو کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے گناہ معاف نہ ہو جب میں یہ واسطہ دے کے جو ہے وہ مانگ رہا ہوں؟ صحیح؟ تو یہ چیزیں جو ہمیں کہی جاتی ہیں نا، ہم پہ الزام لگایا جاتا ہے کہ آپ پرسنل ریلیشن شپ نہیں رکھ سکتے، آپ یہ ہیں آپ وہ ہیں، وہ تھوڑا سا اگر ان چیزوں کو کھولا جائے تو سب سے زیادہ پرسنل ریلیشن شپ تو ہمارا ہے، اور اس پرسنل ریلیشن شپ کے اندر اگر ہم خواہ واسطہ دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے، پھر بھی ہمارا سب سے زیادہ پرسنل ریلیشن شپ، کہ اگر ٹوٹ کے بھی ہمارا دل ٹوٹا ہوا اور ہم کہتے ہیں یا اللہ میری مدد کر، وہ ہمارا پھر بھی زیادہ پرسنل ریلیشن شپ ہے اس شخص کی بنا پہ جو وسیلے کو جو ہے اس کا انکار کرتا، اور وہ کرے گا تو کبر کی بنا پہ کرے گا، کامن سینس کی بنا پہ یہ چیز ڈینائی نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے، اب یہاں سے جو ہمارا جو آپ کی بات تھی، اب یہاں سے جو ہمارا مخلوق کا جو خدا کے ساتھ ریلیشن شپ بن رہا ہے، اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کیا آپ خدا کے ساتھ ایک پرسنل ریلیشن شپ رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، جو اوپر والی کیٹیگری ڈائریکٹ ہوتی ہے، لیکن صرف گوئنگ دیٹ وے. ہاں صحیح، بغیر اس کے آپ یعنی وہ جو شخص بھی جس طرح سے بھی کرے گا وہ غلط کر رہا ہے. حتیٰ مثلاً ایک ایسی چیز جو ہندو اور کافر جو کہ کامن سینس کے بالکل خلاف، اور باقی وہ مذاہب بھی جو کہ کہنے کو کافر اور مشرک اور سارا کچھ ہے، وہ اس بات کو سمجھ لیتے ہیں، وہ ظاہر کے وسیلے کو مؤثر سمجھتے ہیں انڈیپینڈنٹلی، اور ہم وسیلے کو مؤثر نہیں سمجھتے انڈیپینڈنٹلی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بی بی فاطمہ نے اگر ہمارے لیے دعا کی تو وہ دعا اگر بی بی فاطمہ نے کی تو یہ نہیں کہ انڈیپینڈنٹلی وہ اس چیز کو جو ہے وہ ہمارے لیے کر سکتی ہے. ہمیں یہی ہے کہ خدا ان کو اجازت دیتا ہے، یہ ان کا مقام ہے، اور خدا ہی کی دی ہوئی وہ طاقت ہے بی بی فاطمہ کی زبان میں کہ اگر وہ ہمارے لیے دعا کر دے تو وہ پوری ہوگی. ہم کسی بھی طرح سے اپنے وسیلوں کو انڈیپینڈنٹ نہیں سمجھتے، کسی بھی طرح سے. جو ہمارے پاس ہے، ہمارا جو عقیدہ ہے وہ یہی ہے کہ جو کچھ ائمہ معصومین کے پاس ہے، جو کچھ رسول کے پاس ہے، وہ سب کا سب خدا کا دیا ہوا ہے، اور خدا کی اجازت کے بغیر وہ کوئی کام نہیں کر سکتے، اور جب تک خدا ان کو قدرت نہ دے وہ کوئی کام نہیں کر سکتے. یہ خدا ہی کی دی ہوئی قدرت ہے، یہ خدا ہی کا دیا ہوا اذن ہے، اور یہ خدا ہی کی دی ہوئی رحمت ہے جو ہمارے لیے وہ رحمت للعالمین ہے. جناب کو شاید وہ بتایا واقعہ کہ جب ابو جہل اور اس کے لوگوں نے جو ہے رسول کو پتھر مارے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے ایک پہاڑ کے، وہاں پہ جا کے تو شاید آپ کو یہ بات بتائی ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے. حضرت جبرائیل علیہ السلام وہ ملائکہ بھی آئے جو وسیلہ بنتے تھے خدا یعنی ہواؤں کو چلانے کا، سمندر کے، یعنی وہ ملائکہ جو کہ بہت قوی تھے، وہ ملائکہ بھی آئے، حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی آئے، اور آ کے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ انہوں نے آپ کی توہین کی ہے، انہوں نے حد سے زیادہ کی، کیونکہ جب پتہ ہمارا تو رسول کا سر پھٹ گیا تھا، خون نکل رہا تھا. تو آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم ان لوگوں کو جا کے جو ہے وہ تہس نہس کر دیں. اب ملائکہ کے پاس بھی اختیار ہے، ظاہر ہے کہ خدا نے ان کو اختیار دیا ہے، اور جو لوگ اچھے ہوتے ہیں ان کی طرف وہ مائل ہوتے ہیں، جیسے آپ کے لیے وہ دعائیں کرتے ہیں جب آپ ان کے لیے چلتے ہیں، تو وہ خود اپنے اختیار کی بنا پہ رسول کے پاس آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے، مجھے اس لیے نہیں بھیجا کہ میں لوگوں کے اوپر جو ہے وہ یہ کرتا رہوں، اس نے مجھے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے. میں آپ سے کہوں گا کہ یہ آپ رہنے دیں. پھر انہوں نے خدا سے دعا کی، انہوں نے کہا خدایا یہ میری جو قوم ہے یہ نہیں جانتی، یہ قوم جو ہے نا میری نہیں جانتی، ان کو جو ہے وہ معاف کر دے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہستی ہے جو کہ رحمت للعالمین ہے، وہ بھی ہستی رحمت للعالمین اسی وجہ سے ہے کہ وہ خدا کی رحمت کی تجلی ہے. ٹھیک ہے نا. اب وہ لوگ جو کہ الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، کہ وہ لوگ جو کہ اللہ کو اور خدا کے رسول کو اذیت پہنچاتے ہیں، ان کے لیے لعنت ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت کے اندر. وہ خدا نے یہ جو وعدہ دیا ہے یہ وعدہ سچا ہے.
ٹھیک ہے. اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کسی کو کہا ہے کہ وہ اس رحمت کے دائرے سے نکل جائے تو کیوں کہا ہے؟ وہ اس وجہ کی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہہ دیا. جب اللہ نے کہہ دیا تو پھر وہاں پہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی نہیں چلتی. ٹھیک ہے. انہوں نے اپنی قوم کے لیے دعا کی اور اسی قوم کی دعا یہی جو دعا ہے ابھی تک چل رہی ہے کہ ہم اتنے بڑے بڑے معاذ اللہ گناہ کر رہے ہیں لیکن کوئی ہم پہ عذاب جس طرح دوسری قوموں پہ ہے اس طرح سے وہ صحیح. تو مایوسی کا یہ ایک اینگل آپ کو بتایا. آگے کے جو الفاظ ہیں وہ تھوڑے سے پڑھ کے تو اگر آگے کوئی سوال آ رہا ہے کسی کوئی ہے بیٹھا ہاں بیٹھا تھا ہوم ورک کیا جو بیٹھے کوئی کمنٹ نہیں. کبھی کوئی ایسا انسیڈنٹ ہوا ہے ہسٹری میں کہ فرشتے نے کسی غیر انبیاء سے غیر والیہ سے بات چیت کی بھلے وہ اس نے شکل چینج کر دی؟ ملائکہ نے آگا شکل چینج کر کے جی وہ اس کے اندر بھی کہ وہ خدا کبھی کسی کا امتحان لینا چاہے جیسے کہ کچھ ہے کہ جادو کے حوالے سے وہ نسبت دی جاتی ہے تو ملائکہ کو یا جنوں کو انہوں نے آ کے لوگوں کو بتایا لیکن وہ بتایا ایک خاص چیز کے لیے تھا. انہوں نے اس کا سوء استفادہ کیا اور میاں بیوی کے درمیان میں لڑائی کرنے کے لیے یہ ساری چیزیں انہوں نے ایجاد کر دی. اور ملائکہ یعنی ہے کہ جی یعنی کنیکشن ہو سکتا ہے جی آگا وہ کیونکہ فقہ کے اندر دو چیزیں حرام ہیں یعنی حرام تو بہت ساری ہیں تصغیر ملائکہ و جن یہ تصغیر ان کو قابو میں کرنے. لیکن اگر جیسے پاسبل ہے مطلب ہاں اگر وہ آتے ہیں آپ سب سلام علیکم وعلیکم السلام کیا حال ہے آپ کا بہت اچھے یعنی آپ سے کچھ تھوڑی دیر بیٹھ کے بات کرنی ہے یہ ہے کہ کچھ آپ بتائیں ہمارے لائق کو خدمت ہو وہ ایک علیحدہ چیز ہے. یہ کرنا ہے کہ اب آغاز آپ کو پکڑ لینا پکڑ کے نا تم میرے ہاتھ میں میرے قابو میں میں نے تمہیں بوتل میں بند کر دیا اب جب میں چاہوں گا تو بوتل سے نکالوں گا اور جو میں کہوں گا تمہیں وہ کرنا ہے. تو یہ بیسکلی رفلی تصویر یہ حرام ہے یہ نہیں بندہ کر سکتا. لیکن جب کہ کہا گیا کہ یہ پاسبل ظاہر ہے کہ اگر پاسبل نہ ہوتا تو پھر یہ حرام کا بھی اس کے اوپر کیس نہیں لگ سکتا. اس کا مطلب ہے کہ پاسبل ہے ٹھیک ہے نا. اب وہ کس طرح سے پاسبل ہے وہ ہماری ڈسکشن نہیں پھر وہ اگر ڈسکشن کریں گے آپ لوگ ایسا نہ ہو کہ نہ کوئی بیچارہ ملک بچے ہی نا اور پھر آندھی آئے طوفان آئے سارا سسٹم دھرم برم ہو جائے ساری آپ کی خدمت میں لگے ہوں. تو یہ بس تھوڑا سا میں پڑھتا ہوں اگر آپ چاہیں پھر وہ کیونکہ یہ ابھی تک یہ تھا کہ یاس کے حوالے سے بات کرنی تھی ٹھیک ہے. تو وہ ہم نے تھوڑی سی تو پھر وہ وہی 110 پہ کہہ رہے ہیں کہ جو ابلیس ہے اس کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو اس نے کہا تھا کہ قبول کر لے انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محروم نہیں کیا. مختصر طور پہ اس بات کو جاننا چاہیے کہ جب تک موت کا معائنہ نہ کرے توبہ کا دروازہ کھلا ہے. اگر جب تک کہ ہم موت کا دروازہ نہیں دیکھتے تب تک ہمارے لیے ہمیں یہ بات تسلیم کرنی چاہیے کہ ہمارے لیے دروازہ توبہ کا کھلا ہے اگرچہ اس کے گناہ بے شمار ہوں. اس سے بھی غافل نہیں رہنا چاہیے کہ خدا کی رحمت سے مایوسی بدترین گناہ ہے. یعنی اگر یہ بندہ سمجھے کہ میرے گناہ معاف نہیں ہونے تو جو تم نے گناہ جو میں نے گناہ کیے ہیں وہ گناہ سب ایک طرف اور یہ میرا کہنا کہ میرے گناہ نہیں معاف ہونے یہ ان سب سے بڑا ہے ٹھیک ہے نا. تو یہ کبھی زبان پہ نہیں لانا. جسارت کرتا ہوں اور عرض کرتا ہوں کہ ایک جیسے خدا کی رحمت سے مایوسی نا امیدی نعوذ باللہ انبیاء علیہ السلام کے قتل سے زیادہ بدتر ہے.
بطور اختصار یہ امر ابھی اہم امور میں سے ہے جس کا کہ سالک کو جاننا چاہیے کہ شیطان کی تگو دو اسی میں ہے کہ انسان کو ہر حال میں خدا کے راستے سے منع کرے. تو اگر وہ پھر منع کرے تو اس طرح سے انہوں نے کیا کہ شیطان اگر حقیقی توبہ نہیں کر سکتے, وہی جو ہم بات آلریڈی کر چکے ہیں. حقیقی توبہ کے شرائط ہیں تو کہاں, اور حقیقی توبہ کے شرائط پر عمل کرنا کہاں. ناممکن ہے کہ اگر توبہ کے شرائط پر عمل نہ کرے ایسی حال میں توبہ کرنا جھوٹی توبہ سے بہتر ہے, کیونکہ تم نے شرائط پورے نہیں کیے تو پھر توبہ جیسے جھوٹی کرنے کی کیا ضرورت ہے. جیسے وہ لوگوں کو آ کے لگے گا کہ کوئی نہ سننے والا ایسا نہ یہاں پہ بیٹھے کوئی ایسا ہے, لیکن کئی لوگوں کی زبان سے آپ سنتے ہیں کہ بھئی نماز پڑھنے کا کیا فائدہ جبکہ میں نماز میں خضوع و خشوع کر ہی نہیں سکتا. پتہ نہیں نماز میں تب شروع کروں گا جب خضوع و خشوع سے میں نماز کو پڑھ سکوں, یا میں کسی کے کہنے پہ نہیں پڑھوں گا. ایسا بھی لوگوں کی زبان سے سنا ہے کہ مثلا وہ کیا فائدہ یار اس کے اوپر نیچے ہونے کا جبکہ وہ کوئی ہوتی نہیں, کنیکشن ہی نہیں ہوتا خدا کے ساتھ. تو ایسی نہ, یہ بھی شیطان کا حسن. تو نے اس قدر گناہ کیے کہ اب تو توبہ کی قبولیت, قابلیت اور سعادت و توبہ کی توفیق کا اہل نہیں رہا. اگر سعادت ایسے مکر و فریب کی باتوں کو قبول کرے تو جب تک قبول کیے ہوئے مغلوب ہے, شیطان اس کے اوپر غالب ہے. گویا کہ شیطان ملعون نے اپنے مقصود کو حاصل کر لیا. جواب دیتے ہوئے سالک کے لیے پہلی بات جو اہم ضروری ہے وہ یہ کہ رحمت الہی جس قدر اس کا تخیل کر سکے ایسی رحمت ہے. ٹھیک ہے نا, یعنی خدا کی رحمت کے بارے میں آپ جتنا بھی خیال سے ایگزیجریٹ کرتے رہے نا, تخیل یعنی وہی جو میرے خیال میں, ہمارے جب بھی میرے خیال میں ہوتا ہے وہ ایگزیجریشن ہی ہوتی ہے, وہ حقیقت سے دوری چیز ہوتی ہے کہ میرے خیال میں ایسا ہونا چاہیے. تخیل یعنی اپنی وہ امیجنیشن میں جتنا بھی مرضی ایگزیجریٹ کرے خدا کی رحمت سے کیا ہے بلند تر ہے, وسیع تر ہے. مجھے میں کہوں کہ خدا کی رحمت مثلا 280 بلین گیلیکسیز اور ٹریلینز آف پلانٹس اور سٹارز جتنی بڑی ہے اس سے بھی اور یہ کہ وہ ابھی وہ کہتے ہیں کہ شیطان سے کہہ دو کہ تم جو ہو, کیونکہ مثلا ملعون کے الفاظ میں اے ملعون تو بھی اس سے مایوس نہیں ہوا اور تیری دعا خدا نے مستجاب فرمائی, تو مجھے کیوں آگے کہہ رہا ہے کہ مایوس ہو جا. تو خود نہیں ہوا تھا, تو نے خود جو دعا کی خدا نے اس کو قبول. دوسری بات یہ کہ اگر حقیقی توبہ نہیں کر سکتا تو جس قدر کر سکتا ہوں توبہ کرتا ہوں. ٹھیک ہے, شاید پروردگار کی مہربانی اسی توبہ سے ہو جائے جو توبہ میں نے کی ہے, کہ اگر مجھ سے نہیں وہ کمپلیٹ سارے شرائط پورے ہوتے تو جس قدر میں کر سکتا ہوں میں اتنی کر دیتا ہوں, باقی کی جو کمی پیشی ہے وہ خدا کیا خود ہی پوری کر دے گا. اور اسی توبہ کی وجہ سے کہ میں توبہ تکرار کرتا رہوں گا, ہو سکتا ہے اسی چیز کی بنا پہ خدا کہے کہ چلو میں اس کو اصلی توبہ کرنے کی توفیق دے دیتا ہوں. یعنی میں تکرار کرتا رہا, میں پوری توبہ نہیں کر پا رہا, لیکن میں کہہ رہا ہوں خدا مجھے معاف کر دے, مجھے معاف کر دے. باقی کی شرائط کو میں نے لحاظ نہیں رکھا, دامت شاید اس لحاظ سے نہیں ہے, جبران نہیں کر سکا. صحیح ہے, غلط کیا میں نے, صحیح نہیں کیا, ٹھیک ہے, لیکن میں نے توبہ کا دامن چھوڑنا نہیں, میں توبہ کرتا رہوں گا. ہو سکتا ہے کہ کسی جگہ پہ کہیں پہ جا کے خدا مجھے توفیق دے دے کہ میں واقعی توبہ نصوحہ کو ہے وہ کر لوں. یہاں تک کہ یہ توبہ سالک کو توبہ کامل تک پہنچا دے, جس طرح کہ اللہ کی سنت اور قانون اسی طرح جاری ہے. یہ خدا کا قانون ہے. آپ کوشش کرتے ہیں, آپ کی کوشش جو ہے وہ ٹوٹی پھوٹی ہوتی ہے, ہماری کون سی کوشش جو ہے وہ مکمل ہوتی ہے. مثلا اگر ہم جاب پہ بھی جاتے ہیں تو آدھا دن ہماری کون سی کوئی کوشش اتنی پکی ہوتی ہے, اتنی پوری ہوتی ہے, لیکن کیا خدا اسی کوشش کے بنا پہ ہمیں کیا ہے وہ رزق جو ہے وہ دے دیتا ہے. ٹھیک, تو یہ خدا کا قانون ہے, سنت رحیم ہے, وہ کریم ہے. اے ملعون اگر تیری بات کو قبول کروں تو اس میں قطعی طور پر ہلاکت اور ہمیشہ نجات نہیں ہو سکتی, اور یہی خود مایوسی گناہ کبیرہ میں سے جو ہمیشہ باقی ہے. شاید یہی مایوسی عذاب کا باعث ہو جائے یا عذاب کی زیادتی کا سبب ہو, خسرانی دنیا اور آخرت کا باعث ہو جائے. پھر نعوذ باللہ اگر 70 پیغمبروں کو بھی قتل کیا ہو
اور جو کہ ہم نے نہیں کیا، ہم میں سے کسی نے نہیں کیا. ٹھیک ہے، اگر ایسا بھی ہو کہ معاذ اللہ 70 پیغمبروں کو بھی قتل کیا ہو تو پھر بھی انسان جو ہے وہ خدا کی رحمت سے مایوس نہیں ہو سکتا اور توبہ کو ترک نہیں کر سکتا. آگے یہ آگے کہہ رہے ہیں یا یہ حدیث میں ہے 70 انبیاء؟ اگر وہ تخیل ہے نا، آپ اس میں بھی کر جا سکتے ہیں کہ 70 انبیاء کو اگر 1000 کو کیا ہو، 2 لاکھ کو کیا اتنی ہو، بڑی اللہ کی جتنا بھی آپ کریں گے. پھر اچھا ایک اور انہوں نے وسوسے کا کہا، اس کے بعد اوپر سے آپ بھی تھکیں. تو اس وقت اس خبیث اور وسوسے کا مضبوط اور محکم و شافی جواب ایک اور بھی ہے، وہ یہ کہ تو منون مجھے کہتا ہے کہ میں حقیقی توبہ نہیں کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے، میں نے کہا کہ میں نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، نہیں کر سکتا. اگر اللہ کی عنایت شامل حال نہ ہو تو حقیقی توبہ کیا میں ناقص توبہ بھی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، میں نے کہا کہ پراپر نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، میں پراپر نہیں کر سکتا، لیکن یہ جو میں امپراپر یا ناقص کر بھی رہا ہوں تو اسی وجہ سے کر رہا ہوں کہ خدا نے مجھے توفیق دی. اگر وہ نہ دیتے تو میں یہ بھی نہ کر سکتا. صحیح. صحیح ہے. تو انشاءاللہ باقی پھر اگر خدا نے انشاءاللہ کی توفیق دے گا. بس ایک بات میں کہہ دوں اور وہ پھر کہہ کے جو ہے وہ ختم کر دیں گے. اگر جب بھی ایک سوال بھی ہے. پاسا سوال یہ ہے کہ اسد بھائی کیلگری سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا وسیلے سے توبہ نصوح کا بدل ہو سکتا ہے؟ جی آگا اس کو کہتے ہیں شفاعت. ایک شخص ہے، اس نے اپنی زندگی کے اندر وہ توبہ نصوح نہیں کر سکا. کوشش اس کی کیا ہے، اس میں کمی آ گئی. صحیح، کوشش اس کی جیسی ہونی چاہیے تھی، وہ 6 شرائط جو ہے وہ اس نے امام کے کہنے کے مطابق وہ پورا نہیں کیا. اس میں انٹینشنل ڈزنٹ میٹر. انٹینشنل انٹینشنل اپنی جگہ پہ، یعنی میں جان کے، اب اگر جان کے میں پوری نہیں کر رہا کہ کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن کسی بنا پہ میں مثلا میں نے معاذ اللہ مثلا کیا گناہ لکھا، جھوٹ کا گناہ بہت زیادہ بڑا ہوتا ہے، میں جھوٹ کا گناہ لکھ دیتا ہوں. ٹھیک ہے، پتہ ہے نا آپ کو جھوٹ کا گناہ بہت بڑا ہے. ہاں، ایک دفعہ سوری بھائی ان کا فالٹ آ کر چھٹے امام کے پاس بندہ آتا ہے، کہتا ہے کہ آپ کا شیعہ جو ہے وہ ماشاءاللہ زنا کر سکتا ہے. امام نے کہا ممکن نہیں کر سکتا. پھر آگے کہتا ہے کہ آپ کا شیعہ جو ہے وہ مثلا ربا اور اس طرح کی چیزیں، مثلا جوا، اس طرح اس نے کچھ چیزیں امام کے سامنے کہیں کہ بڑے بڑے گناہ. انہوں نے کہا مثلا کہ ٹھیک ہے کر سکتے. اس شخص نے یہ کہا، جب اس نے یہ کہا نا کہ امام آپ کا شیعہ جھوٹ بول سکتا ہے، تو امام کا چہرہ اس وقت زرد ہو گیا. چہرہ زرد ہو گیا، یعنی چہرے پہ کہہ لیں کہ جو ہوتا ہے نا بالکل جب بندے سے زمین، کسی کے پاؤں سے جب زمین نکل جاتی ہے نا، امام کہتے ہیں کہ میرا شیعہ جھوٹ نہیں بول سکتا. وہ سارے گناہوں کے حوالے سے امام نے کہا ہو سکتا جھوٹ نہیں بول سکتا میرا شیعہ. جھوٹ کا حدیث میں آیا ہے کہ جھوٹ ایسا گناہ ہے کہ جس طرح سے بہت زیادہ اس کو کہتے ہوئے بڑا ڈر لگتا ہے کہ خانہ کعبہ کے پاس
جو جھوٹ کی حقیقت ہے وہ یہ کہ خانہ کعبہ کے پاس اپنے محرم کے ساتھ 70 دفعہ زنا کرتی. یعنی یہ چیز بہت اس کا یعنی ہم لوگوں کے درمیان میں یہ گناہ اتنا شائع ہو گیا ہے اور اتنے ہم آسانی سے کر لیتے ہیں کہ جس کی کوئی پتہ بھی بندے کو احساس بھی نہیں ہوتا، لیکن بہت بڑا گناہ. اچھا اب یہ اگر میں نے گناہ کیا ہے، جھوٹ بولا ہے اور میں توبہ نصوح نہیں کر پاتا، ٹھیک ہے، لیکن مجھے احساس ہو جاتا ہے، میں نادم ہو جاتا ہوں. کم سے کم نادم ہونے کے بعد میں خدا کے ساتھ یہ عہد کر لیتا ہوں کہ میں یہ گناہ دوبارہ نہیں کروں گا. ٹھیک ہے، یعنی مجھے ندامت جو ہے وہ ہو جاتی ہے، احساس ہو جاتا ہے کہ بہت بڑا گناہ ہے. صحیح ہے، اور میں کہتا ہوں کہ میں دوبارہ نہیں کروں گا. اس کے بعد کی شرائط مجھ سے نہیں ہو پاتی، حتیٰ ہو سکتا ہے دوسری بھی نہ ہو پائے، میں دوبارہ کر لوں. لیکن اگر میں اس طرح سے خدا سے کہتا ہوں کہ خدایا دیکھو میں کمزور ہوں، میں نے کوشش کی، جیسے بھی کیا، جو بھی تھا زندگی میں اس چیز کو ختم نہیں کر سکا. میں آپ کو واسطہ دیتا ہوں کہ بی بی فاطمہ کے صدقے میں میرے جھوٹ کے گناہ کو جو ہے نا وہ معاف کر دیں. ٹھیک ہے، میں نادم ہوں. میں یہ نہیں کہتا کہ میں نادم نہیں ہوں، میں نادم ہوں، مجھ سے یہ نہیں ہو پا رہا، کمزور ہوں، جیسا بھی ہے میں بی بی فاطمہ کا واسطہ دیتی ہوں، مجھے اس گناہ سے جو ہے وہ معاف کر دیں. یہاں پہ اب وہ جو کمی پیشی ہماری رہ گئی نا باقی کی شرائط میں، وہ بی بی کا واسطہ دے کے یا امام معصومین کا، معصومین علیہ السلام کا واسطہ دے کے وہ ہماری کمی پوری ہو سکتی. ٹھیک ہے، لیکن اس کے لیے بھی کچھ شرائط جو ہیں وہ کیا لازمی ہیں کہ انسان اس گناہ کی زشتی کو، اس کی گندگی کو درک کرے، نادم ہو. باقی کی شاید اگر اس سے نہیں ہو پاتے، کمزور ہے، خدا سے دعا کرے، واسطہ دے، تو خدا جو ہے وہ بی بی فاطمہ کے وسیلے سے اس کی شفاعت جو ہے وہ کر دے گا. صحیح، ہماری شفاعت کا کانسیپٹ بھی تقریباً یہ ہے کہ انسان اپنی کوشش کرے، لیکن اس کوشش کے اندر وہ اگر اپنے آپ کو محسوس کرے اور ہم ایسا ہیں کہ ہم کمزور ہیں، ہم اس طرح سے کوشش نہیں کر سکتے، جو خدا تو نے توفیق دی ہے اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں، جو نہیں دی وہ بھی ظاہراً ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہم کوئی یہ چیز آپ کے اوپر نہیں کرتے کہ آپ نے ہمیں یہ کیوں نہیں دیا، وہ نہیں دیا. ٹھیک ہے، ہمارے لیے جو ہے وہ بی بی فاطمہ کا میں آپ کو وسیلہ دیتا ہوں، مجھے جو ہے وہ معاف کر دیں. میں یعنی اور میرے پاس کچھ نہیں ہے، اور کچھ نہیں کر سکتا. صحیح، اگر بندہ اس طرح سے شکستہ دل سے، اور پھر آپ جب زیارتوں پہ جاتے ہیں وہاں پہ بھی جا کے بڑی اچھی ہے کہ آپ بندہ اپنے گناہوں کی جو ہے وہ معافی مانگے، ان کو وسیلہ قرار دے، تو خدا جو ہے اس کی توبہ کو کیا کرے گا، قبول کر لے گا. اور حتیٰ اس طرح سے قبول کرے گا جیسے کہ اس نے کبھی وہ گناہ کیا ہی نہ ہو. تو جو بات میں نے کہنی تھی آقا وہ یہی تھی کہ جب آپ دعا کریں مخصوص توبہ کے حوالے سے، تو یہ یقین رکھیں کہ خدا نے آپ کے گناہ کیا ہیں، معاف کر دیا. اس یقین کے ساتھ کریں. ٹھیک ہے، اور یعنی سوء ظن خدا کے اوپر نہ کریں کسی بھی حوالے سے. ایک اور بات جو میں نے آپ کو کہنی تھی وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ شاید نہیں چاہتا، لیکن یقین کے ساتھ کریں، بغیر یقین کے جو ہے وہ دعا نہ کریں. یعنی اس بات میں پکے ہو جائیں کہ میں نے جو دعا کی ہے وہ خدا قبول کرے گا، اور بالکل قبول کرے گا. اس کا کوئی ایسا چیز نہیں آپ ذہن میں لے کر آئیں کہ وہ میری دعا کو جو ہے نا وہ قبول نہیں کرے گا. ٹھیک ہے، یقین کے ساتھ کریں، کسی بھی حوالے سے کوئی بھی شک و شبہ اپنے ذہن میں نہ آنے دیں. ہاں اچھا، وہ جو بات آپ کو جہاں بھی ہمیں پرابلم ہو جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو
معاف نہیں کر پاتے. یہاں بھی جو پرابلم ہے نا اس کو مکس نہ کریں خدا کی معاف کرنے. ٹھیک ہے, یہ جو ہمارے اندر چیز رہتی ہے نا کہ ہم اپنے آپ کو معاف نہیں کر پاتے, اس کا کوئی تعلق نہیں ہے خدا کے معاف کرنے سے. صحیح ہے. جو لوگ اپنے آپ کو معاف نہیں کر پاتے وہ یہی سمجھتے ہیں کہ ہماری توبہ قبول نہیں ہوئی. اس کا کوئی تعلق نہیں ہے خدا کے. آپ نے اپنے آپ کو معاف نہیں کیا تو اپنے آپ کو معاف کر دیں. اس میں یہ کیوں آپ اس شک و شبہ کو کیوں لے کر آتے ہیں کہ جو آپ نے خدا سے گناہوں کی معافی مانگی اس نے آپ کو معاف نہیں کی. یہ کام جو ہے اس کی وجہ سے جنرلی ہمارے یقین کے اندر کیا آ جاتا ہے, تھوڑا سا شک و شبہ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ کام کیونکہ ہمارے اپنے اختیار میں. انسان کو دوسروں کو معاف کرنا بڑا آسان ہے, حالانکہ دوسروں کو معاف کرنا بھی بہت مشکل ہے. انسان کو اپنے آپ کو معاف کرنا بہت مشکل ہے, اور وہ نہیں کر پاتا. اور کیونکہ نہیں کر پاتا تو اس کا ہمیشہ یہ شک رہتا ہے کہ اس خدا نے مجھے معاف نہیں کیا. لیکن اس کو سیکھنا پڑے گا, اور اس وسوسے کو, اس چیز کو نگیٹ کریں. یہ جو بھی آپ کو درس دیا کہ خدا کی رحمت سے ہم مایوس نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے, جو کر دیا اب کر دیا, اب کتنی دیر اس کو دہراؤ گے. خدا سے اگر واقعی نے توبہ مانگ لی ہے, اچھی بات ہے, خدا نے معاف کر دیا. کام اب یہ کریں کہ دوبارہ اس گناہ کو انسان نہ کریں, اور اگر ہوتا رہتا ہے پھر بھی توبہ کرتا رہے, کبھی بھی توبہ کا دامن جو ہے وہ نہ چھوڑے. اور ہمارے پاس معصومین علیہ السلام جیسی اتنی پیاری پیاری ذاتیں ہیں پھر اس شخص پہ جو حضرت عباس میں یقین رکھتا ہے اور حضرت عباس کا واسطہ دے اور اس بات پہ شک کرے کہ خدا اس کے گناہوں کو معاف نہیں کرے. کوئی ایسا نہیں ہے مسئلہ. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے بس یہ ہے کہ تکبر میں آ کے, کبر میں آ کے, اور اس چیز کا فائدہ نہیں اٹھانا. جو شخص اس کا فائدہ اٹھاتا ہے وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے. اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دینا, اس چیز کا فائدہ نہیں اٹھانا. اپنی کوشش حد الامکان جتنی بھی کوشش آپ کے اندر ہے, جیسے بھی آپ کر سکتے ہیں اس کو کریں. اس سے فائدہ نہیں اٹھانا. جب آپ فائدہ اٹھانے لگ جائیں گے وہ غلط کام. ٹھیک ہے نا. اچھا, اگر کسی انسان کے اوپر جو ہے ویسے خدا کی مخلوق کی طرف سے معافی رہ گئی ہے, یعنی اس کو جو ہے مخلوق سے پہلے معافی مانگنی ہے اور اس کے بعد, تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اس مخلوق سے معافی نہیں مانگی گئی ہے اور ڈائریکٹ خدا سے معافی مانگی جا رہی ہے؟ کیا اس صورت میں خدا معاف کر سکتا ہے, یا پہلے مخلوق سے رابطہ کیا جائے اور اس کے بعد خدا سے؟ پہلے تو مخلوق ہی سے معافی مانگنی, تب آپ ایلیجیبل ہوتے ہیں خدا سے معافی مانگنے. یعنی جب تک مخلوق سے معافی نہیں مانگی آپ ایلیجیبل ہی نہیں ہے نا, آپ اپلیکیشن ڈال ہی نہیں سکتے نا. اب امیگریشن کے حوالے سے آپ کے پاس وہ پوائنٹس ہیں نہیں, تو آپ امیگریشن کی یعنی ایلیجیبلٹی نہیں ہے بیسکلی نا. تو اس کے لیے پہلے آپ کو مخلوق ہی سے جا کے معافی مانگنی ہے اور پوری کوشش کرنی کہ وہ آپ کو معاف کر دیں. اگر اس نے منہ سے کہہ دیا میں تجھے معاف کیا, اب دن میں وہ رکھتا ہے کدو رکھتا ہے جو مرضی کرتا ہے, اس کی اپنی مرضی ہے. لیکن اگر اس نے منہ سے کہہ دیا کہ میں آپ کو معاف کرتا ہوں, اب آپ ایلیجیبل ہو گئے, اب آپ خدا سے معافی مانگ سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اسی طرح سے قضا نمازوں کا بھی ہے کہ بندہ قضا نماز پڑھ لے, اس کے بعد وہ ایلیجیبل ہو جاتا ہے کہ وہ خدا سے معافی مانگ لے. اچھا, اب اس اگر وہ بندہ فار ایگزامپل حیات نہ ہوئے, فار ایگزامپل چلا گیا, چانس نہیں بچا, تو پھر آپ کیا اس گناہ کا پھر کس طرح؟ جی ہاں, اس میں کافی وہ سچویشن آ جائے گی نا جس میں بندہ نہیں پڑھ, یعنی ہمیں پڑھنا نہیں چاہیے. تو اس کے لیے بہترین چیز اول تو یہ کہ پرو ایکٹیو ہو کے بندہ معافی مانگے, ری ایکٹیو ہو کے نہ مانگے, پرو ایکٹیو ہو کے مانگے. پرو ایکٹیو اور ری ایکٹیو کیا ہے وہ ایک زیادہ چیز ہے. ٹھیک ہے, لیکن کوشش اپنی پوری کرے کہ جب وہ زندہ ہے, جب اسے موقع ملتا ہے, جیسے ہوتا ہے وہ فوراً اس شخص سے جا کے جو ہے وہ معافی مانگے. اب اگر ایک ایسی سچویشن جس میں شخص جا چکا ہے, آپ کو ریئلائز ہوتا ہے کہ وہ شخص جا چکا ہے, اس سے مجھے معافی مانگنی تھی, اب آپ کے پاس جو سچویشن ہے وہ یہ کہ اس شخص کے لیے ایسے اعمال انجام دیں
ایسے اعمال انجام دیں کہ جب وہ روز معاشر میں ان اعمال کو دیکھے تو وہ خود بخود کہے کہ یار ٹھیک ہے مثلا میں نے تجھے جو ہے وہ معاف کیا بخش دیا کہ تو نے مثلا میرے نام پہ صدقہ دیا میرے نام پہ یہ ساری چیزیں کی تو میں جو ہے وہ مثلا میں کئی دفعہ ہوتا ہے وہ ویسے تو حقوق العباد جو بھی ہے مسئلہ مسائل لیکن یہ کوشش کر لیتے ہیں کہ مثلا جو درس کا ثواب ہے یا جو بھی اگر ہوتا ہے یا مجلس کا تو وہ میں نام کر دیتا ہوں دوسرے لوگوں کے ان کو چلا جائے تو اس میں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اس میں خود سے بندے کو کوئی اپنا اچھا عمل لگتا نہیں ہے کہ وہ اب آلریڈی تو آپ وہ دے چکے ہیں اب کیا رہ گیا کچھ بھی نہیں خالی ہاتھ دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ بندہ ذرا گراؤنڈیڈ رہتا ہے اور جو سب سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے وہ یہ کہ جس شخص کے آپ نے ثواب دیا ہے اگر وہ شخص کے آپ میں مثلا ایسی چیزیں ہیں جو کہ آپ کو ان سے معافی مانگنی چاہیے تو اس ثواب سے ممکن ہے کہ ان کا دل تھوڑا نرم ہو جائے اور روز معاشرے میں وہ ہمیں بخش دیں تو اسی بنا پہ جو ہے وہ آپ سب بھائیوں کو میرے خیال سے اطلاع ہوگی ہمارے جو رضا بھائی ہیں ان کی امی چلی گئیں اور یہ ہے کہ آج کے درس کا ثواب اور آپ سب کے آنے کا آپ سے بھی درخواست ہے کہ اپنا سارا کا سارا ثواب ان کو دے دیں اور وہ مرحومین اپنے بھی جو آپ ان کو بھی یاد کریں اور سب کے لیے جو ہے وہ سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ اخلاص جو ہے وہ پڑھ لیں اور ان کا اس میں گرامی جو ہے وہ خوشی پانو مرحومات بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کے گناہوں کو معاف کرے جو دنیا سے جا چکے ہیں مخصوصاً رضا بھائی کی امی کے جو ہے ان کے درجات کو بلند کرے ان معصومین علیہ السلام کے ساتھ ان کو معشور کرے کہ جن کی محبت ہے انہوں نے زندگی گزاری خدا ان کے اعمال کو عبادات کو قبول کرے ہمیں بھی توفیق دے کہ جو ہمارے جو لوگ جا چکے ہیں کہ ان کے لیے ہم کو خدمت کر سکیں کوئی چیز ان تک پہنچا سکیں شہداء کے درجات کو خدا بلند کرے ہمیں ان کے مشن کو جاری رکھنے کی خدا توفیق عطا فرمائے دشمنان اسلام جو کہ ہدایت نہیں پا سکتے خدا ان کو نیست و نابود کرے انقلاب اسلام کی خدا حفاظت کرے رام موسم کی حفاظت کرے دشمنوں کے شر سے ان کو محفوظ رکھے امام زمان کا ظہور جلد کر دے اور ہمیں ان کے اصحاب و انصار میں شمار کرے بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر من الذین آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر